یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان سے ایک دن پہلے آج ہم برکات رمضان بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ رمضان شروع ہوا جاتا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ جس میں کی ہوئی عبادتیں رب کو بہت پسند ہیں، وہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ جس میں قرآن کی برکت اور قرآن کے اعزاز میں ہم سب کو روزے رکھوائے گئے۔ وہ مہینہ آیا ہی جاتا ہے، وہ جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، وہ جو اپنے رب کے آگے اور گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سے اس برکات رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا جاتا ہے اور دو چیزیں خوبصورت اکٹھی ہو گئیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، بلیس فرائیڈے کی ٹرانسمیشن بھی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہر جمعے پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج جیسا کہ آپ اس پروگرام کے فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی الحمدللہ رب العالمین ہماری مستقل مہمان ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو بھی موضوع اس دن کا سلیکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ان سے پوچھتے ہیں، اور بہت سارے مہمان ڈفرینٹ فیلڈ سے ہمیں جوائن کرتے ہیں جن کے تجربات سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان رمضان کی برکات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور آج ارادہ باندھیں گے کہ اور بہتر انداز سے اپنا رمضان گزار سکیں۔ آج ہمارا ٹاپک ماہ رمضان میں احسار کے حوالے سے ہے۔ احسار کہتے کسے ہیں، احسار ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں، اور بینگ اے ویمن، بینگ اے خواتین، بینگ اے فیملی ہولڈر اور بینگ اے پروفیشنل ہم کس طرح سے اس احسار کا مظاہرہ اس رمضان میں خصوصی طور پہ کر سکتے ہیں۔ رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ۔ آپ جن بھی عادات کو اپنی زندگی میں پختہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت بہت ساری حلال مصروفیات سے بھی آپ کو بریک دے دیتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ وقت ہوتا ہے کہ اس منتھ آف ٹریننگ میں آپ اپنی کچھ عادات کے اوپر خصوصی طور پہ کام کر سکیں۔ الحمدللہ اسی پہ ڈسکشن رہے گی۔ جزاک اللہ استاذہ، ایک دفعہ پھر الحمدللہ موقع دینے کا، آنے کا، اور انشاءاللہ آج کا سیشن بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہوگا، جس طرح الحمدللہ پیغام ٹی وی نے بہت خوبصورت سیٹ بھی لگایا اور بڑا ریفریشنگ ہے اور بڑا آنکھوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی پہلے اس ایفرٹ کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ رنگ خوبصورت لگتے ہیں، اور جو یلو کلر ہے وہ تو کلر آف ہوپ ہے ماشاءاللہ، تو بڑی اچھی چینج ہے الحمدللہ۔ اور رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے یہ دلی چاہتوں اور محبتوں کا اظہار بھی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور جب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو جس فیلڈ میں ہے، اور چاہے آپ اپنے گھروں میں ہیں، چاہے آپ اپنے اداروں میں ہیں، چاہے آپ اپنے کلینکس میں ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو رمضان نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مہینہ آیا ہے اور اس کی ایک خاص خوبصورتی ہے اور خاص برکات ہے، اور ہماری لائف کے اندر وہ رنگ ایڈ ہونے چاہیے۔ رنگ بھی، اور رمضان کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ جو لیمپس ہیں، یہ خاص روشنیوں کی ہر ایک چیز جو ہے محبتوں کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ، اور ایک یعنی استقبال کرنے کے لیے اس کا اظہار بھی ضروری ہے اور مخصوص کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اوپر سپینڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھروں میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، پبلک سپاٹس میں بھی، ہمارے سٹیز میں، ہمارے کنٹری اور ایون دنیا بھر میں رمضان کو اسی طرح سے ویلکم کیا جائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ ہم ڈائریکٹر صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہیں گے، اور تمام سیٹ کی ٹیم کو بھی جنہوں نے ایفرٹ کی اور ایک خوبصورتی وہ کی۔ ایک بائی دا وے بات ہوگی، کیونکہ جب کسی کی ایفرٹ دیکھیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہوں گی ڈاکٹر رابعہ، الحمدللہ بائی میڈیکل پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور ورکنگ ویمن بھی ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں رمضان میں احسار کے حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، اس ٹف روٹین میں کیسے اپنی
فیملی پہ، اپنے سرکلز میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہماری دوسری مہمان ہے آج کی انم بطول صاحبہ، لیکچرر ہیں گورنمنٹ کالج میں بھی، سمن آباد کالج میں پڑھاتی بھی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ قرآن کی طالبہ بھی ہیں، اور بہت سارے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں. آپ سے بھی ضرور جاننا چاہیں گے. استاذہ پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، ایثار کہتے کسے؟ ایثار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضروریات پر، اپنے وقت پر، اپنے باقی معاملات پر دوسروں کے معاملے کو ترجیح دینا. ٹھیک ہو. تو ایثار میں ترجیح شامل ہے. آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، آپ کی ذات امپورٹنٹ ہے، ہر کوئی اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صدا سے جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ہدایات دی، اس وقت سے انسانوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ اپنی ذات پر کیسے دوسروں کی ذات کو ترجیح دے سکتے ہیں، اپنی ضروریات پر کیسے دوسروں کو ترجیح دے سکتے ہیں. مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کہا، صحابہ کرام کو کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو آج کے دن کسی کو مہمان بنا لے. تو سیدنا ابو طلحہ نے کہا کہ میں اپنے گھر پہ مہمان بنا کر لے جاتا ہوں. گھر گئے، اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ گھر میں کھانے کے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کے لیے ہے. کہنے لگے بچوں کو یوں ہی سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا لے آؤ، اور جس وقت آپ کھانا لانا تو اپنا دوپٹہ لہرا دینا جس سے چراغ بجھ جائے گا، اور ہمارے مہمان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم نہیں کھا رہے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. ام سلیم کا دوپٹہ لہرانا، سبحان اللہ. میں جب کبھی بھی سوچتی ہوں میں بہت انسپائر ہوتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھوکا رہنے کے لیے دوپٹہ لہرا کے چراغ بجھا دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے اپریشیٹ کیا. جب ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا رات تم دونوں کے عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرا دیے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے اگرچہ وہ خود تنگی میں کیوں نہ. تو مجھے یہ واقعہ ہمیشہ بہت زیادہ پش کرتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر سکوں. الحمدللہ. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے بہت زیادہ نفع مند. قرآن کتنا انسانی نفسیات کو ہینڈل کرتا ہے اگرچہ تم تنگی میں ہو. یعنی یہ نہیں کہ آسانیوں میں تو احسار کرنا ہے، وہ تنگی کے موقع پہ جب نہیں بھی ہے، اور اس کا پھر وہ لذت ہی فرق ہے. اور رب تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں استاذہ. لیکن فائزہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وسعتیں رکھتا ہے تو وہ ایثار نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی جی. وسعتوں کا ایثار فرق ہوتا ہے. وسعتوں کے ایثار میں یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے گھر پر اللہ کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں. مال تو آپ کے پاس ہے. استاد آپ کو ایک نوجوان یاد ہوگا. جی بالکل یاد ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کافی سال پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً کوئی آئی تھنک 10 سال نہیں 10 سے زیادہ سال ہو گئے، 10-11 سال پہلے کی بات ہے. یہ 2013 کی بات ہے جب الحمدللہ النور بنانا تھا تو ہم نے اس کی کال نہیں دی، ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں. لیکن یہ کہ اتفاق ایسا تھا کہ ایک جگہ تھی، اس کے ساتھ والی جگہ جو ہے وہ آن سیل تھی، اور اس اماؤنٹ ہمیں چاہیے تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک اجنبی شخص اپنے گھر بنانے کی بجائے وہ اماؤنٹ لے کے ہمارے پاس آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بن جائے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی پہلے سے بھی زیادہ وسعتیں دی. بہت. میں اس کا جب بھی وہ مینشن دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ اکبر. وہ 700 ٹائمز والا جو وعدہ ہے نا. اور ایز اے ینگ بوائے اینڈ ہی سیڈ کہ پلیز، ہم ان کی والدہ اور بیگم کو بھی جانتے تھے، تو پلیز ڈونٹ ٹیل مائی مدر اینڈ بیگم، آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں یہ نیکی بتاؤں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا جذبہ مسلمانوں کے اندر رکھا ہے. اور فیضہ ایک اور بات ہے، وسعتوں میں ایثار والی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ اپنے خاندان پہ، اپنی فیملی پہ بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مال کو بڑھانا کیسے ہے. لیکن آپ کو ہر دم اگر یہ خیال رہتا ہو
کہ میں نے دین کی حفاظت کے کام کیسے کرنے ہیں. اور مجھے بہت ہی پیاری بات لگتی ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور جو ہمارا دین ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتی ہوں، کس طرح سے سادگی کے ساتھ کتنی باتیں سمجھا دی جاتی. شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں، جن میں پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے. جان، مال، عزت، ہر ایک چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے، عقل کی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن دین کی حفاظت کو جو اپنی زندگی، اپنے مال، اپنے ہر چیز پر ترجیح دے، تو ترجیح دینے کے لیے تو وسعتوں والے شخص کے پاس بھی بہت کچھ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی ضروریات اپنے اوپر کسی اور چیز کو آگے رکھنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ دین کی حفاظت کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مواقع دیے. دنیا میں کتنے چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے. دنیا میں کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اسلام کی احیاء کے لیے کام کر رہی ہیں، اور دین اسلام کی تعلیم کے لیے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں. میں چینلز ہی کی بات کرنا چاہوں. نسلوں کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو دین پہ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے یعنی دنیا بھر میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. اس قدر زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے بچوں کا ذہن ابتدا سے ہی کیپچر ہو جائے، کر لیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے کو بچانے کے لیے کتنے اللہ والے لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے سوچتے ہیں، اور کہاں کہاں کوئی کتاب لکھتا ہے قلم کے ذریعے سے، کوئی اس کو یعنی تعلیم دے کر، کوئی اس کے لیے ایسے پروگرامز بنا کر. ایسا ہی ایک پروگرام جو ہے بچوں کے کارٹون کا پیغام چینل بھی شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نشر کر رہا ہے. اب اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے، صرف اپنے بچوں کی نہیں، پوری امت کے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی اپنی ضروریات پر، اگر کوئی اپنے پلانز پر اس کو ترجیح دے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کام اور آگے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آج کل میڈیا وار ہے نا، آپ وہ بات جو ویسے کرتے ہیں اور 100 لوگوں تک جاتی ہے، جب آپ میڈیا کے تھرو کرتے ہیں تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں تک جاتی ہیں. اور اس بات کو سمجھنا کہ اس کے اوپر انویسٹ کرنا یہ بہت بڑا، ہم اپنی فیوچر جنریشن سیو فرض کریں کہ کسی نے اپنے لیے پلاٹ لینا ہے، یہیں رہ جائے گا، لیکن ایک نیکی ایسی کر دی تو مرنے کے بعد بھی مستقل، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا الحمدللہ. اور اب میں سوچتی ہوں کہ پیغام ٹی وی پہ جو ایک ٹکر چلتا ہے حدیث کا، مجھے اتنی زیادہ یعنی اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ایک حدیث کتنے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ پچھلے 10-15 سال سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی استاذہ کی فیوریٹ چیز ہے، اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ایک ٹکر ہے نا حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے جو خوبصورت کام کیا ہے نا، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کی ایک حدیث ہر وقت آپ کی نظر کے سامنے. آپ دیکھیں پوری امت کو جو اس چینل کو آبزرو کرے، جتنی بار یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے، فیس بک پہ، باقی جگہوں پہ، جب کبھی وہ ٹکر دیکھے گا، سبحان اللہ، جن لوگوں نے انویسٹ کیا، جو لوگ اس کے لیے مال لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ ایک دو گے نا تو میں تمہیں 700 ٹائمز دوں گا. اللہ تعالیٰ ان تمام جہود کو قبول بھی کرے اور برکت بھی دے. قبول کرے اور برکت دے. اور میں کہتی ہوں کہ یعنی کوئی نیت کرنا چاہے اس وقت بھی، آج بھی، ابھی نیت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور الحمدللہ یہ مہینہ ہے نا، یہ مہینہ ہے ہی ایثار کا. یہ مہینہ ہے ہی ایسا، صبح میں سحری کے وقت سوچیں، افطار کے وقت سوچیں، دن بھر سوچیں اور نکالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دل چاہتا ہے مٹھی بند کر لیں، یہ مٹھی کھلے گی تو ایثار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. استاذہ بہت خوبصورت بات چیت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کی نیکیوں کو اور بھی زیادہ خوبصورتی سے ڈسکرائب بھی کیا، اور ہمیشہ آپ کا ایک بڑا محبت کا رشتہ بھی رہا ہے. رمضان میں اثار پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا، اور یہ خصوصی طور پہ خواتین کو لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری شاید مردوں کی ہے، یہ اثار کرنا خواتین کی قبیل میں ذرا یہ کم پایا جاتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ شاید ان کے ہاتھ میں ڈیسیژنز نہیں ہوتے، یا وہ سوچتی نہیں ہے، پلان نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایثار زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں. اللہ اکبر, ٹھیک ہو گیا, اس کو آپ ایکسپلین بھی کریں گے. جی, وہ اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک ایسی فیملی کو میں مثال دینے لگی ہوں, ایک ایسی فیملی جہاں پہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو توفیق دی تو عورت کو بھی توفیق دی. ایک عورت جس نے CSS کا ایگزام دیا, اس کی سلیکشن ہو گئی, وہ جاب کر سکتی تھی, وہ یعنی اپنے آپ کو اور آگے لے جا سکتی تھی, لیکن اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے اس سارے یعنی کیریئر کو یعنی داؤ پہ لگا دیا نا, اپنی چاہت کو پیچھے کر لیا اور دوسروں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا. آج میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, ان کو ہر طرح سے سپورٹ دیتی ہیں, ہر طرح سے ہیلپ کرتی, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں اور فیملی کو, رشتوں کو سنبھالتی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اور دین کا کام بھی کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں. اور آپ اوورآل اگر دیکھیں تو سوسائٹی میں ایثار کرنے والی عورت کو اگر آپ دیکھیں, عورت تو ہے ایثار اور قربانی کا نام. تو ساری عورتیں کس طرح سے ان کا بھی جی چاہتا ہے آرام کرنے کے لیے, سحری کا وقت ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں چلو ہمارے گھر والے آرام کر لیں, اور اس کے مقابلے میں وہ خود اٹھیں گی سحری پریپیئر کرنے کے لیے. باقی لوگ تو صرف یعنی سحری کھانے کے لیے آتے ہیں. عبادات پہ بہت بڑا کٹ ہوتا ہے, آپ کو دل چاہتا ہے اس وقت زیادہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کو. جی بالکل, تو اس میں بھی کٹ لگتا ہے. اس وقت بھی آپ اصرار کرتے ہیں اور اٹھ کے پراٹھے بناتے ہیں. جی, اور آپ دیکھیں کہ گھر سے جس وقت آپ یعنی ایک عام خاتون ہے جس نے صرف گھرداری کرنی, تو وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے دن بھر کیا کچھ کرتی, صبح سے لے کے رات سونے تک. یعنی اسے آخری وقت سونے کے وقت تک بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کے آرام کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں, رمضان میں اور زیادہ ٹریننگ ہو جاتی کیونکہ تھوڑا اور ارلی اٹھنا ہے, اور اپنی بھوک کے باوجود, اپنے باقی معاملات کے باوجود شام میں, رات میں بھی اسی طرح سے افطار پریپیئر کرنا. ریلی جس وقت افطار پریپیئر کرنے کے لیے فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو حرم کے امام بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ اپنی خواتین کو تھوڑا موقع دیں, ان کا بھی روزہ ہے, ان کا بھی خیال رکھیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اسے صرف خواتین تک مختص کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے اور زیادہ ایثار کر سکتی ہیں, اپنے وقت میں سے وقت نکال کر دوسروں کو دے سکتی, کسی کی ضرورت میں کام آ سکتی ہیں, کسی کو کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے, کوئی کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے, اور دین کی خدمت کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سکھانے کے لیے وقت دے سکتے ہیں, سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. خواتین یہ کام تو ماشاءاللہ دنیا میں مثال بنی ہے, الحمدللہ رب العالمین. جس طرح انہوں نے اگر صحیح معنوں میں سوچے نا تو وہ کئی اینگل سے مثال ہے. گھروں میں تو وہ مثال ہے ہی. ہم جب گھروں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایسے اینگل سامنے لے کے آتے ہیں جہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں, یعنی گھروں کی تلخیاں, تاکہ وہ بھی دور ہو جائے. لیکن اس سے ایک عورت کا کریکٹر سامنے نہیں آتا کہ وہ کس قدر زیادہ ایثار کرتی ہے, اس کو مشکلات کیوں پیش آتی ہیں, کیونکہ ہر وقت کی قربانی. تو قربانیاں دیتے دیتے کوئی موڑ ایسا آتا ہے جہاں وہ قربانی دینے کے قابل نہیں ہوتی, تب بھی اس سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی کہ قربانی دی جائے. قربانی پھر بھی دینی چاہیے کیونکہ اللہ کا قرب ملتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر دینی چاہیے, پھر انسان کو تنگی نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. استاذہ, میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, رمضان آنے والا ہے الحمدللہ, کس طرح اپنی روٹین کو مینج کرتی ہیں, اور خصوصی طور پہ جو ہم خواتین کے اثار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے رمضان کا پیٹرن؟ پہلے تو بہت شکریہ فائزہ, آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. دوسرا بالکل ایک تھوڑا سا چیلنج جو ایک ورکنگ وومن کوئی بھی ہو, وہ کوئی ٹیچر ہے, کوئی کسی بھی پروفیشن میں ہے, تو صبح آپ نے گھر سے نکلنا ہے, اپنا گھر چھوڑنا ہے آپ نے, لیکن ساتھ ساتھ آپ جب گھر پہ ہو تو آپ ایک ماں بھی ہو, ایک بیوی بھی ہو, ٹھیک ہے, ایک بہو بھی ہو, بیٹی بھی ہو, تو وہ رول تو آپ ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہو. تو ظاہر ہے رمضان میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا آپ کا ٹائم ارلی ہو جاتا ہے, آپ نے صبح سحری پہ اٹھ رہے ہیں, بچوں کو اٹھانا ہے, اگر آپ کے پاس ہاؤس ہیلپ بھی اویلیبل ہے تو چلو آپ نے تھوڑا سا اس کو بھی مینیج کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک کی تفسیر, ترجمہ, کچھ آپ نے اس ٹائم میں سے. تو اس میں مجھے میری امی نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ جب تم ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہو تو وہ ٹائم, تم جب گاڑی نہیں چلا رہی, ایون اگر آپ چلا رہے ہو تو آپ بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرو, تو وہ ٹائم تمہارا بالکل ضائع ہے.
मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे. तो और अब तो हमारा रोड टाइम, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ता चला जा रहा है. आप बच्चे ड्रॉप कर रहे हो, तो मतलब बच्चे भी सुने आप सुबह. तो मैंने एक ये रूटीन बनाई थी. अच्छा, आप जॉब के साथ बच्चों को ड्रॉप भी करते हो? जी, मैं छोड़ते हुए फिर हॉस्पिटल जाती हूँ. अच्छा. मैं तो इसार देखिए ना. इसार देखिए. नहीं, बिल्कुल ये उस्ताजा ने बिल्कुल बात ये की कि मतलब आप औरत इसार का नाम है. देखिए, पहले वो कुर्बानी देती है अपने घर की, अपना घर छोड़ती है अपने शौहर के घर के लिए. तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि जिन माँ बाप ने उसको पाल पोस के इस मकाम तक पहुंचाया, वो उनकी खदमत. मतलब कई दफा ना मेरे, अब हम दो ही बहनें हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं. मेरी बहन अमेरिका में होती है, तो मेरे पेरेंट्स अकेले होते हैं इस्लामाबाद में. तो मैं अब ये कहती हूँ कि देखो, उनको ब्लड प्रेशर भी चेक कराना होता है ना, तो वो साथ किसी हमसाये को, या तो मैं कहती हूँ बनाया उन्होंने मुझे डॉक्टर. लेकिन आज मैं उनका काम नहीं आ रही, लेकिन उसके बरअक्स अगर मेरे ससुराल में मेरी जरूरत है तो मैं उनको हर वक्त अवेलेबल हूँ. उनके लिए जो भी करना है, जाहिर है मेरा प्रोफेशन है, आप उसको आपने करना ही करना है. तो इंसानियत तो हमें सिखाई जाती है, ओथ लिया जाता है हमसे अपनी ग्रेजुएशन पे. तो ये कुर्बानी औरत की पहली, जब अपने माँ बाप का घर छोड़ती है, अपनी आसाइश जितनी भी आसाइश हो, माँ बाप का घर तो माँ बाप का घर होता है. फिर वो औलाद अपनी जिस्मानी तौर पर कितनी फिजिकल तकलीफ से गुजरती है औलाद पैदा करने के लिए. बिल्कुल. तो औरत तो मैं कहती हूँ कि हर फॉर्म में सरापा इसार है. अल्लाह ताला ने इसीलिए उसको फिर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, उसमें भी अल्लाह ताला ने क्या उजरत औरत के लिए रखी. ठीक है ना. आखिर वो भी एक फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है, मुसलसल गुजर रही है. फिर आप मेडिकली देखें ना, तो इसको हम कहते हैं जो डिलीवरी के बाद, दिस इज मेडिकल वो कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन में औरत जाती है. एक मेडिकल कंडीशन है ये, जिसे हम लोग कहते हैं जी ये क्या कर रही है. आम लोग नहीं समझते उस चीज को कि वो औरत जो है वो बहाने कर रही है, वो एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रही होती है. देखिए, मैंने कहीं पढ़ा, मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स को सुन रहे होते हो, तो उनका अल्लाह ताला ने भी इन कंडीशंस में औरत को अपनी इबादत से भी मतलब कर दिया कि उसको रिलैक्स किया कि तुम रेस्ट करो. तो मतलब ये कंडीशन हम तो मेडिकली बता सकते हैं ना. तो अल्लाह ताला तो हमारी हर चीज को समझते हैं. तो औरत कहाँ कहाँ कुर्बानी नहीं दे रही. तो औरत इसलिए ये ना समझे, फिर वो जाहिर है उन बच्चों की परवरिश, मतलब मेरी फूफा सास कहती है कि इंसान का बच्चा वाहिद बच्चा है जिसको इंडिपेंडेंट होने के लिए 2 साल लगते हैं. वो जानवर का बच्चा पैदा होते चलना शुरू कर देता है. ठीक है. तो 1 महीने में वो इंडिपेंडेंट, खुद अपनी खुराक खाता है, खुद सब कुछ. उसकी किसी घर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी तरबियत की जरूरत नहीं. तो औरत वो सारा कुछ खुद करती है अपने बच्चे के लिए. साथ साथ वो अपने घर की जिम्मेदारियां भी अदा कर रही होती है. तो औरत तो ये समझे कि अगर वो सब इसको ये जज्बा बना ले कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, काम तो उसने करना है. तो उसके अंदर सिर्फ ये, कई दफा मुझे होता है, मैं बहुत ज्यादा ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मुझे बड़ा टाइम मिल जाता था, मैं जुम्मा बड़ा प्रॉपर मनाती थी. मतलब मैं कॉलेज से छुट्टी करती थी, सबको पता होता था कि आज इसका जुम्मा है ना. तो अब वो चीज नहीं होती. अब आपने ना हॉस्पिटल से छुट्टी करनी है, ना बच्चों को छुट्टी करानी है, ना घर की कोई रूटीन डिस्टर्ब होनी है. तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि ये एक इबादत है. और ये जो आपने टिप दी है ना, और मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि द बेस्ट टाइम टू लर्न इज योर ट्रैवलिंग टाइम. द बेस्ट टाइम टू टीच योर चिल्ड्रन इज योर ट्रैवलिंग टाइम. जितना बच्चा आपको वहाँ मुयस्सर आता है, इवन आप जब ट्रैवल उसके साथ करते हैं, जितना कुछ उसको समझा सकते हैं उस टाइम में, तो और लोग इसी टाइम को सबसे ज्यादा किल करते हैं. और रमजान में देखिए कि खास तौर पर प्लान कर लें तो अपने बच्चों को क्या कुछ उस दौरान भी सिखाया जा सकता है. अल्हम्दुलिल्लाह. उसमें आप एक कंपोज एक जगह में बंद सी बैठे हो जहाँ बच्चे की और कोई एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी तरफ तवज्जो से सुन रहा है. जाहिर है जब स्कूल से आता है तो अपनी सारी डिटेल्स उस वक्त, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पिक भी बच्चों को खुद करूँ. मैं क्योंकि मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, तो मेरे टाइमिंग्स, मैंने वही जो उस्ताजा कहती है कि कुर्बानी मैंने वहाँ भी दी. मेरा शौक था कि मैं मेडिसिन करती, लेकिन मैंने क्योंकि उसमें नाइट ड्यूटीज और वो था सारा, तो मैंने फिर ऐसी रूटीन ऑप्ट की कि मैं अपने बच्चों के साथ निकलूं और बच्चों के साथ. और इनिशियल टाइम में मैंने टीचिंग, मैं CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में मैंने टीचिंग से अपना करियर का आगाज किया. तो उसमें भी मुझे ये होता था कि मुझे संडेज ऑफ मिल जाते थे, सैटरडेज ऑफ मिल जाते थे. तो वो औरत कुर्बानी तो मैं कहती हूँ हर जगह दे रही है. तो इसलिए हर औरत इस चीज पे खुश रहे. अगर वो खाना भी बना के दे रही है ना, तो वो भी एक सदका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत पर इतनी जिम्मेदारी नहीं डाली. मर्द जरूर चाह रहे होंगे कि हम उनकी रूटीन भी बेचारों की ब्रेक डाउन करें, और वो भी बहुत जगहों हमारे, वो देखिए मर्द को तो अल्लाह ने कह दिया कि आप अपने अगर खानदान पे खर्च करते हो तो एक लुक़मा भी अपनी बीवी को डालोगे, तो अल्लाह ने उनको तो वैसे ही खुश कर दिया ना कि तुम अगर दे रहे हो तो ये भी सदका है.
تو عورت سوچتی ہے کہ میں گھر بیٹھی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. نہیں، عورت بہت کچھ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذمہ داریاں کم کی. پھر آپ کے نیبرز ہیں، کوئی بیمار ہے، اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ کسی کا کھانا پکا دو، آپ ان سے پوچھ لو. یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت بہت پریکٹیکل بات ہے. میں چاہوں گی یہ بات اور بڑھائی جائے آگے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. جس طرح میری فرینڈ ہوتی تھی، وہ ہمیشہ امریکہ جاتے تھے، ان کا گھر بند ہوتا تھا، تو جب وہ واپس آتے تو امی میری ہمیشہ کھانا پکا کے، کہ وہ 2 مہینے سے ان کا گھر بند ہے تو آپ کھانا بنا کے ہم ان کے گھر لے جاتے تھے. تو وہ سوچیں کہ آپ استطاعت رکھتے تھے، فائنینشلی وہ ویل آف تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر بھی ہیں تو آپ کو ضرورت نہ ہو. اسی طرح مسافر، ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی آیا، میں اب یہی کہوں گی کہ مجھے یہ چیز کا احساس تب ہوا کہ میں عمرے پہ چلی گئی اپنی بیٹی کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ وہ تھا کہ ہم گروپ کے ساتھ تھے، تو ہمیں کھانے کا اتنا مسئلہ ہوا. تو میں نے کہا دیکھو آج سمجھ آئی کہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو بھی آپ ہر چیز کر سکتے ہو. اس وقت آپ ایسے لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، کوئی آپ کو تھوڑا سا ایک نوالا دے دے کہ آپ کی بھوک. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم اور اس دین کی خوبصورتی پہ، حج کی سب سے بڑی نیکی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کھانا کھلانا. یہ مجھے استاذہ سے بالکل میں ہر ایک سے شیئر کرتی ہوں کہ ہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سعادت دی کہ میں، کیونکہ وہی اپنی ڈیوٹیز سے جا رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ لوگ اتنی تیاری کرتے ہیں حج کی. ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کری، ان کو پہلے لینا ہوگا. جی کرن صاحبہ ہیں لاہور سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت اچھا مجھے پروگرام لگتا ہے یہ، اور میں ہر روز ماشاءاللہ یہ چلتا رہتا ہے پیغام جو چینل ہے ماشاءاللہ. اچھا، وہ میرا سوال جو ہے وہ استاذہ نکہت ہاشمی سے ہے. میں 4-5 اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے میں قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہوں نا. اچھا تو ترجمہ تفسیر، اور لیکن یہ ہے کہ میں اس سے نا عمل نہیں کر پا رہی ہوں. پہلے میرا تھا، میں ذرا مطلب کر بھی لیتی تھی، لیکن اب تو بالکل بھی نہیں. اور خاص طور پہ غصے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصے کو دبانے والے بن جاؤ، لیکن مجھے غصہ اتنا زیادہ آتا ہے. پھر غصہ آتا ہے تو پھر میں مطلب برائیاں کرنے لگ جاتی ہوں، عیب نکالنے لگ جاتی ہوں، اور پھر اونچا اونچا بولنے لگ جاتی ہوں. ابھی 3 سال لگا ہے میری شادی کو، اور 5-6 سال سے میں قرآن پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، لیکن میں نا اس پہ عمل نہیں کر پا رہی ہوں. تو اس کے نتائج میری زندگی میں بہت برے مطلب ہو رہے ہیں، اثر انداز نا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور کم از کم آپ کو ریئلائزیشن کی سٹیج ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے. جی استاذہ آپ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ نے اپنا انالیسس کیا، اپنی غلطی تلاش کی اور اصلاح کرنے کی خواہش رکھی، یہ بہت ہی خوش آئند ہے الحمدللہ. جہاں تک غصے کا تعلق ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یعنی اس اینگل سے بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ ڈائٹ ٹھیک لیتے ہو، آپ نیند ٹھیک لیتے ہو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سلیپ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ زیادہ دیر تک جاگتے ہو، ارلی اٹھ جاتے ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا وقت پہ نہیں لیتے یا بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، آپ کو یعنی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بجائے کچھ اور چیزیں لے رہے ہوتے ہو، تو نیچرلی کچھ کمیاں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جو مزاج میں چڑچڑاہٹ کا باعث بنتی ہیں. مثال کے طور پر آپ بلڈ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہو، یا فرض کریں کہ آپ کو کوئی یعنی کسی چیز کا اضافہ، کسی کی کمی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مزاج بدلتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مینیج کریں. دوسری چیز جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اب اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کو ماحول بھی چاہیے، آپ کو صحبت صالح چاہیے. صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی کہ آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اب یہ کہ آپ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کو بار بار غصہ آتا ہے. اب کتنی دفعہ اینگر مینجمنٹ کریں. نیچرلی آپ کو پریشانی بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ یعنی بچے بھی ہوں گے، گھر بھی ہوگا، باقی بھی سارا سلسلہ، ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں، تو بہت ساری چیزیں جب ٹائم مینج نہیں ہوتا پراپرلی تو اس کی وجہ سے بھی فرق آ جاتا ہے. اچھا، 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے اور دیکھنا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب بسم اللہ نہیں پڑھتا اور جب دعا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے شیاطین گھر کے اندر آ جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا
کہ مجھے آج رات کا کھانا بھی مل گیا, رہنے کا ٹھکانہ بھی, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اندر یعنی اکساہٹیں پیدا کرتا ہے نا دوسروں کے بارے میں, دوسروں کے دل کے اندر آپ کے بارے میں اکساہٹیں پیدا کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ ہے واش روم جاتے ہوئے دعا. اب یہ ویسے تو معمول کی باتیں ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آسان سا کام ہے, اور ہے بھی آسان. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جب آپ پڑھتے ہو دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے خبیث جنات اور جننیوں سے بچا لے. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں شیاطین رہتے ہیں, تو چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ لگاتا ہے, تو جو شیاطین کے آنے کے راستے ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جب بستر پہ جاتے ہیں, بستر پر جاتے ہوئے اگر بستر جھاڑ کے نہ سوئیں, دعا کر کے نہ سوئیں, تو اس کی وجہ سے بھی شیاطین کو کنٹرول کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیے. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے, جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں, آپ وضو کر لیں, آپ پانی پی لیں, آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, آپ اپنی جگہ چینج کر لیں, تو اس کی وجہ سے یہ چینجز آ جاتے ہیں. لیکن مستقل طور پر اس سے نبٹنے کے لیے ان چیزوں کا دھیان کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور رمضان میں آپ ڈیلی جب اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گی تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے, اور یقیناً یہ بھی آسانی کا ایک سلسلہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. دل تو چاہ رہا ہے کہ بہت اور ہو, لیکن تھوڑا پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے, اور انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برکات رمضان بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف کرواتے چلیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یمنا بیگ صاحبہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارا آپ کا اپنا تعارف ہے, تو میں چاہوں گی آپ اپنا تعارف خود کروائیں. ہائی کورٹ ہوں بائی پروفیشن, اور اس کے علاوہ میں رائٹ ٹو ڈیجیٹل انفارمیشن اور ڈیجیٹل رائٹس کمیٹی کی ممبر ہوں لاہور بار ایسوسی ایشن میں. اس کے علاوہ میں ایکس ممبر رہ چکی ہوں سب ہیومن رائٹس کمیٹی کی پنجاب بار کاؤنسل میں. اور اس کے علاوہ میں کانفرنسز ریگولرلی آرگنائز کرتی رہتی ہوں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے حوالے سے. ریسنٹلی میں نے جو وائلنس کا ایکٹ ہے نیا پنجاب کا, اس پر ایک کانفرنس ہولڈ کی, اور پھر جو ممبر ہیں چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے پنجاب کے, ان سے ملاقات اس حوالے سے ہوئی. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اللہ تعالیٰ آپ کی ایکٹیویٹیز میں اور برکت دے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پہلے سوال نہیں ہو پایا, انم جی کیا سمجھتی ہیں رمضان اثار کا مہینہ, اور ہم کس طرح اثار کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ رمضان اثار کا مہینہ ہے, اور جیسے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں, شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ ایک پورا ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری تمام مسلمانوں کی ایک روحانی کیفیت بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں میرے خیال میں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر احسار کرنا چاہیے. خصوصی طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں جی, اور ایک رائٹر بھی ہیں جی الحمدللہ, اور بچوں کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اور یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک کالج میں پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ سے, وہاں پر آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اثار سکھانے کے لیے کیا خصوصی طور پر ان کی تربیت کی جا سکتی ہے, یا بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ایجوکیشنسٹ آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کو بھی ایک اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صرف ٹیچنگ تک ہے. ان کا یہ ہے کہ ہم نے جسٹ ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بچے کی اخلاقیات پر بھی توجہ دیں, ان کی تربیت پر بھی, اسپیشلی رویے پر. جہاں جو چیز میں نے زیادہ تر غور کیا اور اس پر پھر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, اسٹوڈنٹس کے رویے کیوں بگڑ گئے ہیں. حالانکہ کیا انسائٹس ہیں, کیا سمجھتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس میں دو فیکٹرز جو مجھے زیادہ تر, ایک تو گھر کا ماحول, ہمارے پیرنٹس اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. موسٹلی زیادہ تر جو بچوں کے رویے کو افیکٹ کر رہے ہیں وہ گھر کا ماحول ہے, میڈیا ہے. وہ گھر کے ماحول کی بجائے میڈیا سے زیادہ سیکھ رہے ہیں, اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ بچے کا ریلیشن شپ پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, ٹیچر کے ساتھ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے بچے بگڑ گئے ہیں, وہ میڈیا کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گئے, میڈیا ان کی تربیت کر رہا ہے. یعنی جو تربیت پیرنٹس نے کرنی تھی, جو ٹیچرز نے کرنی تھی, وہ رول پھر کوئی اور پلے کرے. میڈیا سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات, میں ہر یوتھ سے جب ملتی ہوں تو میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھتی ہوں کہ آخر ہم کورینس جو ہیں ان سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے, ہمارے
چائلڈہڈ میں شاید ہمارا ان کے بارے میں کوئی بہت اچھا نظریہ بھی نہیں تھا. تو میں آج کل دیکھتی ہوں کہ پاکستانی جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ کورین بینڈس کو سنتے ہیں, کورین ڈراماز دیکھتے ہیں, کورین موویز دیکھتے ہیں. میرے لیے بہت کورین کھانوں کی طرف بہت کورین کھانوں سے بہت انسپائر ہو گئے آخر یہ کلچر ان کو. تو میں جب بھی کسی بچے ینگسٹر سے ملتی ہوں تو میں سے یہ سوال کیوں ضرور پوچھتی ہوں. تو کل مجھے بڑا اچھا جواب ملا. ایک بچی میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اتنے کورین سے انسپائر ہیں. تو انہوں نے جو چیز ہائی لائٹ کی نا وہ یہ تھی کہ دیکھیں کورینز ہمیں اس لیے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت سافٹ ہیں, ان کا امیج بہت سافٹ ہے, وہ اپنا امیج بہت سافٹ پورٹرے کرتے ہیں. پھر اگر وہاں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے نا تو اس پہ شاؤٹ نہیں کرتے, پیرنٹس شاؤٹ نہیں کر رہے ہیں, پیرنٹس زبردستی نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو پیرنٹس ٹائم دیتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, الیبوریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اگر کوئی ان کے ریلیشن شپ میں ایشوز آتے ہیں تو وہ ہماری طرح ہینڈل نہیں کرتے, وہ ڈفرینٹلی ہینڈل کرتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھی انسائٹ لگی کہ اچھا تو بچے تو لاجیکل ہیں, وہ کسی وجہ سے اتنا زیادہ بہت ساری اور ریزنز بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی, بٹ وہ مجھے اس جواب نے بڑا وہ کیا کہ اچھا بچہ اگر میڈیا سے سیکھ رہا ہے, وہ اپنے گھروں میں ماحول کچھ اور دیکھ رہا ہے, کالجز اسکولس میں کچھ اور دیکھ رہا ہے, آئیڈیلائز وہ کورینز کو کر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری اور ریزن. لیکن اس جو جس سے کل میری انٹریکشن اس نے کہا کہ ہمیں وہ بہت سافٹ لگتے ہیں, ہمیں ان کی بات, ان کو سمجھانے کا انداز, ان کو جس طرح سے چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں وہ بہت ہمیں اپیل کرتا ہے. تو میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ آپ چینج چاہتے بھی ہو لیکن ہم صرف اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کر سکتے یہ کورین سے اتنی محبت کیسے ہو گئی. تو میرے اندر یہ سوال ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ملیشیا میں بھی ہم نے یہ بات ایکسپیرینس کی, لوگ بہت سافٹ ہیں. تھائی لینڈ کے ابھی کوئی تھائی لینڈ سے وزٹ کر کے اس نے بھی یہی کہا کہ لوگ بہت ہمبل ہیں, سافٹ ہیں. تو شاید استاد ہمارے یہاں ذرا چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کا انداز فرق ہو گیا. فائزہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انوائرمنٹل امپیکٹ کی وجہ سے بھی ہیں, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہمارے یہاں چاروں موسم بہت انٹینس ہوتے ہیں, جبکہ اگر آپ ایکویٹر پہ رہنے والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے رات دن جو ہیں وہ تقریباً بیلنسڈ ہوتے ہیں ہر سیزن میں, اور ان کے لیے کوئی موسم بھی بہت شدت کا موسم نہیں ہوتا. صحیح, آلموسٹ جو ہے وہ ان کا موسم بھی ایک جیسا رہتا ہے, ٹائم بھی ایک جیسا. تو ایک بگ چینج جو ہے نا وہ بھی آپ کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا, کہ آپ اگر ملیشینز کو دیکھیں تو ان کو یعنی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کی ایجوکیشن میں بچپن سے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے, انہیں قرآن کی محبت سکھائی جاتی ہے, نماز کی محبت سکھائی جاتی ہے, انہیں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے جاتے ہیں. میں نے ہر جگہ ان کے انسٹیٹیوٹس میں دیکھا علم ایمان عمل, ہم بھی کہتے ہیں علم ایمان عمل دعوت یا علم عمل ایمان, لیکن وہاں ساتھ ادب لکھا ہوتا ہے. جی ادب کے سلوگنز میں ایڈڈ ہے کہ ادب سکھانا. جس قوم کی ویلیو میں ادب شامل ہے تو نیچرلی وہ اور ایجوکیشنل سسٹم میں سب سے زیادہ جس کو پرائرٹی دی جاتی ہو تو لوگوں کے اندر وہ چینج آتی ہے. پرابلم ہمارا ان ایجوکیٹڈ ہونے کا ہے, ایجوکیٹ نہ کرنے کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں ایک دفعہ پھر وہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس خدمت میں مصروف عمل ہیں, یعنی جو لوگ پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ادب سکھانا چاہتے ہیں, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, یہ کتنا بڑا ایثار ہے نا کہ وہ وقت لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام بیسیکلی گورنمنٹ کا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ریاست تک نہیں رکھا, ماں باپ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قوم جس وقت ہمبل نہ ہو, قوم جب بات بے بات اس کو جو ہے وہ یعنی ایسا غصہ آئے, ایسا ریاکٹ کرے, تو پیچھے اسباب بھی دیکھنے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں نشہ کیوں اتنا عام ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو ایسے ٹی وی پروگرامز اور ایسے یعنی سوشل میڈیمز پر ایسی چیزیں کیوں دکھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ہارش ہو جائیں؟ کیا ہمارے حکمران اس بارے میں سوچیں گے کہ اگر وہ یعنی سب لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی یعنی امیج بریکنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں,
اور سوشل میڈیمز کے تھرو ایک دوسرے کے بارے میں ایسا سلسلہ جاری رکھتے، قوم کیا سیکھے گی؟ اگر 5-7 سال پیچھے جائیں تو ہماری قوم ایسی نہیں تھی جیسی آج ہو گئی، یعنی دن بدن اینگر بڑھتا جا رہا ہے. پھر فائنینشیل کنڈیشنز بھی بہت میٹر کرتی ہیں کہ لوگوں کے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یعنی اپنی سروائیول کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو فائنینشیل معاشی حالات خراب ہیں، پھر ہماری نیڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے کسی بھی سیگمنٹ. لیکن آپ اگر دیکھیں نا تو کیا چیز ہے جس کو آئیڈیلائز کرواتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم جب ملیشیا میں تھے تو لوگ جو ہیں انہیں زیادہ کا لالچ نہیں ہے، قومی طور پر بھی نہیں، قومی طور پر ہرس نہیں، ٹرین کیا جاتا ہے. جی ٹرین کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. اور یہ کہ یعنی اگر اوورال دیکھیں تو جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان میں وہ چل بھی کرتے ہیں نا، تھوڑا یعنی کہ سست بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتے. تو ہماری قوم محنتی بھی ہے، یعنی ایک ادر آسپیکٹ بھی اگر دیکھیں. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ اب جو ہے وہ اس طرح سے محنتی رہ گئی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سوشل میڈیمز کے تھرو کمائی کر لیں، کچھ اور ایسا سلسلہ کر لیں. ہمارے ہاں تو گندم کی کٹائی کے لیے لوگ نہیں ملتے. ہمارے یہاں جو محنت والے کام ہے نا ان سے لوگ کیوں ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کا قومی طور پر اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے مختلف طبقات میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت پھیلائی جاتی ہے لٹریچر کے تھرو، قلم کے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے نا کہ اس سے پوری کی پوری جنریشن. اسی لیے ہم نے ایجوکیشن بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ سے سوال پوچھا. ایک کالر ہے جی، پہلے انہیں لے لیتے ہیں. جی شازیہ ساجد صاحبہ ہیں لاہور سے. شازیہ صاحبہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے. میں شازیہ ساجد بات. جی جی شازیہ صاحبہ بتائیے گا. اور میرا سازا سے یہ کوشچن ہے کہ جو بچے جو بچے ہیں کیا وہ پڑھا سکتے ہیں؟ اچھا اوکے شازیہ صاحب آپ کی سوال نہیں سمجھ ہمیں آ رہا، لیکن جی بیک ہینڈ سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بچیاں حفظ کرتی ہیں کیا وہ تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کنفیوژن کہاں سے آئی کہ قرآن پڑھنے والا قرآن نہیں پڑھا سکتا. بالکل پڑھا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور خواتین جب جماعت کرواتی ہیں تو اس کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے کہ وہ یعنی صف کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھاتی، آگے نہیں کھڑی ہوتی. اور باقی یہ ہے کہ حضرت ام ورقہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن رکھ کے دیا تھا اور اذان بھی ہوتی تھی، 5 اوقات میں وہ نماز پڑھاتی تھی. حضرت ام سلمہ جماعت کرواتی تھی، حضرت عائشہ نے جماعت کروائی ہے. تو مطلب اس میں کوئی ایسی حرج والی بات ہے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو جو حق دیا ہے عبادت کا حق، اس حق کو لینا تو نہیں چاہیے. اس کے اوپر غور و فکر ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے. علم بہت ضروری ہے جی، بہت ساری بیسک چیزوں کا بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. یمنا بیگ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ کی ذرا ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے، آپ ایک لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہیں. رمضان میں احسار کے کانسیپٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں پہلے تو ان ٹوٹیلٹی اس پروفیشن کے حوالے سے، احسار اور اس پروفیشن کے حوالے سے دیکھیں، اگر ارتقائی تناظر میں دیکھیں اور ویسے بھی اس کی جو پروفیشن ہے وکالت کا، اس کی کور ویلیوز کا اگر ہم جو جینوئن اس کی تھیں وہ دیکھیں تو یہ تو جو پروفیشن ہے یہ ہے یہ احسار، ہمدردی اور لوگوں کے کام آنے کا نام. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لوگ کوئی ایک شخصیت آپ کے پاس آتی ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کا معاشرے میں کسی بھی طرح سے استحصال ہوا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی لے کر آپ کو بتاتا ہے، اور نہ صرف آپ اس کو ایک قانونی ایک ود ان دا کنفائنز آف لا اس کو مشورہ دیتے ہیں، بلکہ اس کی جو بیٹل ہے وہ ہر فرنٹ پر، ہر لیگل فرنٹ پر آپ لڑتے ہیں. بالکل صحیح بات. وہ آپ کو اپنے بڑے جو قیمتی جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے حوالے کرتا ہے. آپ نہ صرف ان کو مینٹین کرتے ہیں بلکہ اپنی اس کی پینز اپنی بنا کر آپ اس کی ایک مینٹین کرتے ہیں پوری ڈائری، فائلز جو ود ان لیٹیگیشن بھی، یعنی جو کاغذات کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے جو بنتے ہیں ان کا بھی آپ ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. اور پھر ہر ہیئرنگ پر کلائنٹ کا ہونا تو ضروری نہیں ہوتا انلیس آپ کو کورٹ اسپیسیفکلی آرڈر کرے یا کوئی کیس کی نیچر ایسی ہو کے، تو
آپ 10-12-20 سال بھی لگ جاتے ہیں ایک کیس کو لے کر چلتے ہوئے, تو آپ جا کر اس کی پینس لے کر آپ اس کو ریپرزنٹیشن اس کو دے رہے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے جو میٹرز ہیں, بہت سے لائرز ہیں اسپیشلی جو ینگ لائرز ہیں, ان کے پاس کیونکہ ٹائم بھی ہے اور آپ کی انرجیز بھی اس طرح کی ہوتی ہیں, آپ پرو بونو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہیں معاشرے میں جو فری آف کاسٹ لیگل سروسز دیتے ہیں. اور اس پہ لائر کا دیکھیں فزیکل ایک ورکنگ کے علاوہ مینٹل فیکلٹیز بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں, بہت زیادہ. یہ ہارڈ ورکنگ اور کہہ لیں کہ اس قسم کا پروفیشن ہے کہ آپ کی مینٹل فیکلٹیز اور فزیکل جو ہے لیبر دونوں کو یمنا صاحب اگر دیکھیں تو ہر فیلڈ کی اپنی بڑی نیڈ ہے, ایجوکیشنسٹ کی اپنی, ابھی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں, اب آپ ایز این ایڈوکیٹ بات کر رہی ہیں, لیکن اوور آل ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ ہر کسی کا امیج بریک کر دیا, امیج بریک ہو گیا, ہر پروفیشن کا امیج بریک کر دیا. تو یہ ایک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے نا, اور ہر فیلڈ میں ہوئی ہے, علماء کا الگ امیج بریک کر دیا, ٹیچر کا الگ امیج بریک کر دیا, پولیٹیشین کا الگ امیج بریک کر دیا, حالانکہ ہر فیلڈ کے اپنے اتنے بہت نیڈڈ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہے ہی کہ آپ کسی کے دکھ کو لیتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور اس دکھ کو جا کے آپ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. رمضان میں کیا خصوصی آپ کا روٹین ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں اسپیسیفکلی ایک تو ہم لوگوں کو جو ہائی کورٹ سے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا ہمیں جو ایز دیتے ہیں وہ اثار کی بات ہو گئی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی, ہمدردی کی. ٹائمنگز ہم لوگوں کی چینج ہو جاتی ہیں, کورٹ آورس 3 بجے تک ہو جاتے ہیں. باقی ساروں کے لیے بھی پیغام ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ آفس, کل میرے سے آفس والے پوچھ رہے تھے ہماری ٹائمنگ کیا ہوگی میڈم رمضان میں, تو میں نے کہا جی ہم تو رمضان میں زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ نارملی ہماری جو دینی آرگنائزیشن ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جی آبویسلی. میں نے انہیں کہا کہ معاف کرنا, ویسے رسول اللہ کا حکم ہے, لیکن کیونکہ اپنی پرسنل ایفرٹ بھی اس حوالے سے زیادہ کرنی ہے, ایز این آرگنائزیشن بھی یہ جو سیٹ ہے, چینلز ہیں, یہ زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں. سحر افطار بھی گھر والوں کے ساتھ اکثر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کتنا بڑا اثار ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ہر فرد جو کیمرے کے پیچھے ہے, جو پیچھے ہے, جو لے کے چل رہا ہے. اکثر سحر اور افطار بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرتے. اور اسلامک آرگنائزیشن جن لوگوں نے تراویح پڑھانی ہے ان کی روٹین فرق ہو جاتی ہے, جن لوگوں نے دورے قرآن کروانے ان کی روٹین فرق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی سے قبول کرے, ہر کوئی, یہ سب کا اثار ہے الحمدللہ. تو آپ کی تو ٹائمنگ ریڈیوس ہو گئی. ہماری ٹائمنگ ریڈیوس ہو گئی, اور الحمدللہ آفس میں بھی اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے کہ وہ بھی آپ کو اس بارے میں نا ریلیکسیشن دیتے ہیں, کیونکہ سارا دن اتنا بھاگ دوڑ کا کام ہے. سول سے سیشنز کورٹ, اور اب تو ماڈل ٹاؤن کی کورٹس بھی آ گئی ہیں, تو آپ کے دن میں بارہا بہت چکر لگتے ہیں. اور جو ہم لوگوں کی بلڈنگ ہے, جو سول کورٹس کی بلڈنگ ہے, اس میں اکثر لفٹس نہ کام کر رہی ہوں, تو 6 فلورز تک آپ نے پیدل اوپر جانا ہوتا ہے. یہ فٹنس تو دیٹ از اندر, یہ ہیلتھ پہ ٹول ہے ایک آپ کی اس پر. تو الحمدللہ. لیکن کورٹ کا انوائرمنٹ کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں نہیں چلے جاتے؟ نہیں, یوزلی 1 گھنٹے کا ہمیں تھوڑا ریلیکسیشن ملی ہے, ورنہ 4 بجے تک ہوتا ہے, اب 3 بجے تک ہو گیا. یہ فرق ہے. یہ جو کیسز لٹیگیشن میں بہت لمبے جاتے ہیں, 4 سال 6 سال, ابھی آپ نے خود بھی کہا 20 سال ایک کیس چل رہا ہے. کیا ہمارے یہاں انصاف کے سسٹم میں کمی ہے؟ نہیں, سسٹم میں کہہ سکتے ہیں پیچھے لوپ ہولز ہیں کچھ, یعنی اب لوگوں میں بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو قوانین بنتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے بنے ہیں. اگر ایک ڈاکیومنٹ کو ایک قانون نے کہہ دیا ہے, وضع کر دیا ہے کہ اس کو آپ نے رجسٹر کرانا ہے, اور آپ رجسٹر نہیں کراتے, اپنی اونرشپ کو سیکیور نہیں کرتے, تو معاشرے میں دیکھیں ہر طرح کے, ہر مزاج کے, ہر کماش کے لوگ ہیں. بالکل. وہ آپ کی اس جو آپ کی کمزوری ہے اس کا فائدہ تو اٹھائیں گے. تو یہ ہم لوگوں میں ایکچولی ایک جو ایجوکیشن کی کمی, دوسرا اپنے رائٹس کو ہم خود سیکیور کرنا نہیں آتا, اس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے لٹیگیشن اتنی پرولونگ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے اس میں اویئرنیس کی کمی ہے, اسی وجہ سے آئی ٹرائی ٹو کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کسی طرح, کوئی چینلز کے تھرو یا چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز کے تھرو, یا کوئی ایک آپ جس طرح آج کل میں ایک ڈیف سوسائٹی ہے اس کے ساتھ انگیج ہوئی ہوں, کیونکہ وہاں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے بہت مسائل آتے ہیں, اور جو ڈیف خواتین ہیں ان کو اپنا مسئلہ ہی بیان کرنا نہیں آتا, وہ کس طرح جائیں, کہاں سے خلا لینی ہے تو کس طرح کریں, اور ان کا کوئی میڈیٹر بھی نہیں ہے, سائن لینگویج کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے زیادہ حقوق کی اویئرنیس آ جانے سے کوئی زیادہ انسان اسٹیف نہیں ہو جاتا ہے بہت سارے معاملات پہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایجوکیشن جو ہے وہ چیزوں کو, معاملات کو بہتر کرتی ہے؟ ایجوکیشن معاملات کو 100% بہتر کرتی ہے. بالکل. اور جب آپ کو پتا ہو کہ اس سے آپ کو کس طرح نقصانات پہنچ رہے ہیں,
جس طرح میں نے ایک ڈاکیومنٹ کی مثال دے کر بتایا، تو پھر تو آپ کو جو قوانین ہیں آپ کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں انہیں ہمیں کمپلائی وتھ کرنا ہوگا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. میں تو بالکل چاہوں گی کہ ہمارے اتنے بچوں کے ادارے ہیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے سیشنز آپ کے ہم بھی آرگنائز کریں کہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اویئرنیس ہے ہی نہیں، اپنے معافی ضمیر کو بیان ہی نہیں کرنا آتا، پھر آپ کسی بھی ایگریمنٹ میں جاتے ہیں کسی بھی چیز میں وہاں پر بہت ساری، تو دس از ویری نیڈیڈ تھنگ. تو انشاءاللہ آئی آسک دی کوآرڈینیٹر کہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں بھی تھوڑا اویئر کریں اور ان میٹرز میں، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشیلز اور ان چیزوں سے ڈرتی ہیں، اور کوئی لیٹیگیشن اگر فیس کرنی پڑ جائے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور خواتین کے ساتھ ذرا ایک آپ کا کمفرٹیبل. جی ٹھیک ہو گیا. میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ رمضان کی برکات ہم پورے طریقے سے سمیٹیں. ایک چھوٹے سے وقفہ لینا ہوگا انشاءاللہ استاد، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا برکات رمضان بلیسڈ فرائیڈے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ رمضان میں اعصار کے موضوع کے اوپر آج ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کچھ اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کا تعارف کرواتی چلوں، اور پھر میں پہلے استاذہ کی جانب جاؤں گی. حسن صاحبہ ہیں جی، اسکاٹ لینڈ سے تشریف لائی ہیں، بہت ساری دینی ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ مصروف رہتی ہیں، استاد بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں اور داعیہ بھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے مریم شہاب صاحبہ ہیں ہمارے پاس، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک پرنسپل ہیں ایک اسکول میں، بچوں کی تعلیم پہ کام کرتی ہیں. آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. استاذہ، رمضان میں خواتین اپنے بچوں کو کیسے خصوصی طور پہ اعصار اور خدمت خلق کا جذبہ ان میں بیدار بھی کر سکتی ہیں؟ کیا سٹیپس لے سکتی ہیں ان کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. خواتین کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کا چانس تو بہت کھلا ہے، بہت ہی وسعت ہے، اور کسی بھی جگہ سے اگر شروع کرنا چاہیں، مثال کے طور پر کھانے میں اپنی پسند کی چیز دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، اگر یہ چیز بچوں کو سکھا دی جائے تو بچے ایثار سیکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے اپنا وقت ہے، بچے اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص طور پر ٹین ایج میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ بچوں کے پاس یہ ہوتا ہے اچھا گھر میں مہمان آئے ہیں تو ہمارا تو ٹیسٹ ہے، گھر میں اگر ریلیٹیوز آئے ہیں تو ہمارا امتحان ہے، جس کی وجہ سے ملاقات سے گریزاں ہوتے ہیں. تو وقت دینا سکھانا یہ بھی ایثار سکھانے کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ وقت کا بھی ایثار ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنی ضروریات میں سے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ لگتی ہے، آپ کے حالات چاہے تنگ ہوں چاہے حالات وسعت والے ہوں، آپ اپنے کھانے کے ساتھ تھوڑا زیادہ کچھ نہ کچھ نکال سکتے ہیں. تو بچوں سے کھانا تقسیم ضرور کروائیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ایسے میں یعنی خصوصی طور پر کھانا جو ہے وہ ہر افطار میں ضرور جو ہے وہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور بچوں سے اسے پیک کروائیں. دیکھیں، چانس تو ہر ایک کے پاس ہے، گول سیٹنگ کریں گے تو چانس بن جائے گا. کھانا جب تقسیم ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بھی جان لیتے ہیں اور بڑے بھی، کہ ہمارے کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور لوگوں کا بھی حق رکھا ہے. پھر اسی طرح سے جب رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے جب آپ اپنی چیزوں کو گھر میں بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو برتن پہ ملتے ہیں، آپ کو کپڑے ملتے ہیں، آپ کو اسی طرح سے ضرورت کی دیگر چیزیں، بستر ہے یا باقی چیزیں ہیں، جو یعنی ہے تو اسی چیز کا نام نا کہ پہلے آپ ان چیزوں میں دیکھو جو زائدہ ضرورت ہیں، تو پھر آپ ضرورت کو جو ہے وہ دوسروں کی خاطر قربان کر سکتے ہیں. تو آپ سٹیپ وائز آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں نکالنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، تو بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو میری بیٹی اس وقت 3 سال کی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جب یعنی کہ بڑے سب مصروف تھے اپنی اپنی چیزیں نکالنے میں، تو وہ اپنے ٹوائز نکال رہی تھی، اور یہ ہے کہ اپنی کلرنگ بکس اور اپنے کلرز نکال کے کہ ان بچوں کے تو اب گھر نہیں ہے، وہ کلر کیسے کریں گے یا پڑھیں گے کیسے، اپنی بکس نکال کے کیسی چیزیں بھی ان کے پاس پہنچیں.
ٹوائس نکال کبھی تو ایک یعنی عمل سے بھی سیکھتا ہے کہ دوسرے جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹوں کو بھی موقع ملتا ہے. اسی طرح سے یعنی موقع کی بات ہوتی ہے. جیسے کوئی بیمار ہے, کتنا مشقت بھرا عمل ہے انسان کے لیے کہ انسان کی اپنی ٹائٹ روٹین ہے, بیزی ہے وہ بہت زیادہ, لیکن بیماروں کی عیادت کے لیے وقت نکالنا, رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے لیے وقت نکالنا, بچوں کو صلہ رحمی سکھانا. جب صلہ رحمی آپ سکھاتے ہیں, رشتوں کو جوڑنا, تو بچے جو ہیں خاص طور پر کئی مقامات پر بہت ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جیلسی آتی ہے کہ ہم سے زیادہ دوسروں کو توجہ دی جا رہی. تو ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور رمضان میں اس کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ رمضان میں آپ خود بھی تو بھوک اور پیاس کو چکھتے ہیں نا, تو دوسرے لوگوں کی بھوک کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی صلہ رحمی کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کتنا اجر دیا اور کس طرح سے اللہ کے رسول نے حکم دیا بلو ارحامکم, اپنے رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو, اور رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھنے کا اجر کتنا بڑا ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس کریں تو بچوں کے ذہن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بڑوں کے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ایکسپیرینشل لرننگ کے بغیر انسان سیکھتا ہی نہیں ہے. بالکل. بہت. اور پھر یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے سکتا ہے. اگر ایک بچہ جانتا ہے کہ میں اسے وضو کرنا آتا ہے تو اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کسی اور کو وضو کرنا سکھاؤ. اگر کسی کو نماز پڑھنی آتی تو کسی اور کو نماز پڑھنا سکھا دو. آپ کو کلمہ آتا ہے, آپ کسی اور کو سکھا دو. آپ کو کوئی اور ایسی چیز جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا, قرآن آتا ہے, آپ اوروں کو سکھا سکتے ہو. میں ایک دفعہ ایسا ہوا فیصل آباد میں یعنی کسی کے یہاں گئی تو مجھے یعنی بڑی اچھی فیملی, بہت ہمارا آپس میں تعلق بھی ہے, تو ان کی بیٹیاں حفظ کر رہی تھیں اور 10 سال یا 12 سال کی ایج تھی بچیوں کی. تو انہوں نے اپنی بچیوں کو اب ایثار کیسے سکھایا کہ آپ تو روزانہ سیکھتی ہو, لیکن ایوننگ میں آپ نے ان بچوں کو سکھانا ہے جن کو سکھانے والا کوئی نہیں. ہر ایوننگ میں وہ بچیاں ان کے لیے ان کی والدہ کلاس کا اہتمام کرتی تھیں اور وہ اپنے باقی ارد گرد والے بچوں کو جو ہے قرآن سکھاتی تھی. تو یہ ایثار ہی ہے نا کہ آپ نے وہ وقت اپنے پر بھی لگانا ہے. اور کانشیس پیرنٹس ہیں استاد بہت ساری. ابھی میں ایک ایگزیبیشن میں تھی تو میری ایک جاننے والی وہاں پہ مل گئی, تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے ایک آئی تھنک 6 سال کا بچہ ہوگا, اس نے ایک سٹال لگایا ہوا تھا اور وہ کسی آرگنائزیشن کے بچوں کے لیے خود ارن کر کے ان کو چیریٹی فنڈ ریزنگ کر رہا تھا. اور جو بچی تھی وہ سارا دن کھڑے ہو کے وہ کینڈلز اس نے بنائی پہلے تو سارا دن لگا کے, اور پھر اگلے دن وہ کر رہی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کتنی کانشیس مدر ہے جو اپنے بچوں سے اتنی محنت کروا رہی ہے کسی اور بچے کے لیے, کیونکہ صرف آپ جیب سے نکال کے پیسہ بھی دے دیں نا تو بچے کے اندر وہ درد پھر بھی نہیں آتا کہ ماں باپ کا پیسہ ٹھیک ہے, اسی طرح سے آتی ہے, ماں باپ کا پیسہ ٹھیک ہے, ماں باپ نے دے دیا, وہ لاکھوں بھی فنڈنگ دے دیں, کروڑوں بھی دے دیں, میں سمجھتی ہوں, لیکن جب بچہ ایفرٹ کرتا ہے نا کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے, اور پھر جا کے کسی بچے کی اس کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پوری. آپ نے دیکھا کہ کتنے ہمارے لوگ ہیں اور اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں سے افطار کی پیکنگ کرواتے ہیں, یعنی سینکڑوں کے حساب سے پیکٹ بن رہے ہیں, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے ہر ڈبے میں ایک سموسہ رکھنا ہے, ایک کھجور, اور سارے بچے اس کو ایک گیم بھی بن جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں ہم نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے استاد. لیکن ایک اور جو چیز آج کے ایرا میں آتی جا رہی ہے, کچھ لوگ جو ہیں لوگوں کو صرف اور صرف چیریٹی نہیں دے رہے, ان کو اسکل سکھا رہے ہیں. وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹاپ لیول کی اس وقت پہ نیکی کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کو اتنا امپاورڈ کر دو, کسی کو اتنا سکلفل کر لو کہ کل کو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ رہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کسی کو دیکھیں, آپ کسی کو راشن دے سکتے ہو, پھر اس کا راشن ختم ہو جائے گا, اس کو پھر راشن کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ اسے امپاورڈ کر دیتے ہو تو یہ زیادہ بڑا کام ہے. جیسے دیکھیں کتنے ہی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے آپ دوسروں کو بھی سکھا دو. آپ کے خاندان میں فلاں بچہ ہے, اس کو میتھ کی ٹیوشن, میتھ پڑھا دو, کوئی فزکس پڑھا دو, فلاں سبجیکٹ پڑھا دو, انگلش پڑھا دو. تو آپ دیکھیں کہ یعنی خاندان میں جب لوگ ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہیں, ہمسایوں میں کیئر کرتے ہیں, تو یہ نیچرلی دوسرے کے اوپر اپنا وقت انویسٹ کرنا ہے, اپنی محنت کرنا ہے, اور اپنے جو اپنے پاس ہے اسے دوسروں کو سکھانا,
بہرحال آپ کسی کی غربت اس طرح سے دور تو نہیں کر سکتے کہ ایک رمضان اس کے لیے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے یا ایک دفعہ اس کو زکوٰۃ دے دے یا ایک دفعہ. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں اپنی قوم کو اس ویشیس سرکل سے نکالنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف ایک دفعہ کسی اسٹوڈنٹ کو سپورٹ دے دے, کسی چیز کو سپورٹ. ویسے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ریکویسٹ کروں جو لوگ امپاورڈ کر رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ آپ کے سگنلز پہ آپ کے ٹرانسجینڈرز بھی ہیں اور یعنی باقی لوگ بھی ہیں, تو جتنے لوگ ہاتھ پھیلانے والے ہیں, اور خاص طور پر رمضان میں تو ایسا لگتا ہے خصوصی طور پر فصل تیار ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ سمیٹ کر لے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, ان کے پیچھے پورے مافیاز ہیں. تو وہ حرم تک پہنچتے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کا امیج خراب کیا ہوا ہے. سوچنا پڑے گا. نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے انہیں قابل بنائے نا, اور گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے. آپ کو یاد ہے پہلے ڈاکٹر فائزہ تھیں ڈاکٹرز ہاسپٹل کی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا کنٹریبیوشن. اچھا, میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ڈیوٹی ملی اور ہم جو ہے وہ ان بچوں کو جو سگنلز پر ہیں یا کہیں بھی مانگتے ہیں یا جو فقیر بھی نظر آئے تو ہم ان کو اپنے پاس لے آتے ہیں. تو لاہور میں ان دنوں میں یہ 2006 کی بات ہے, فقیر نظر نہیں آتا تھا, اسٹریٹ اور جی بالکل, اور کہیں سے بھی کوئی نظر آتا تھا. انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی اور اس میں انہیں رکھا, اور پھر ان کے جو ایشوز تھے وہ ڈسکس کرتے تھے کہ یہ بچے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ان سے یہی کام کروانا چاہتے ہیں, یہ پیچھے کے مافیاز کس طرح سے اس راستے کی رکاوٹ ہے. تو وہ ہم سے وہ اس وجہ سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ ہم ان کی تربیت کے لیے آگے بڑھ کے تو تعاون کریں. یہ بھی تو اثار ہے کہ کوئی ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا کام سنبھالے. تو قوم کی جو یہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا بھی بہت بڑا اثار ہے الحمدللہ. اور لوگ اپنا والنٹیئر کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, قوم کی بھلائی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, تو نیچرلی اس کی وجہ سے سب لوگوں کی خیرخواہی بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی قوم کا موریل بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کا امیج بھی بہتر ہوتا ہے دوسری قوم. میں بنگلہ دیش کیبنٹ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش کیبنٹ میں جب بہت ان کی بھی فائنینشیل کرائسس آیا تو یہ طے کرنے کے لیے بیٹھے کہ ہر فیملی کو چند ہزار روپے دے دیے جائیں, اور وہ فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت. اور اس وقت ان کی کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا تھا کہ آج یا تو ہم انہیں محتاج بنا لیں یا ان کو بھکاری بنا دیں یا ان کو ہم اپنی انڈسٹری کو اتنا پروموٹ کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ڈیسیجن جب آپ کرتے ہو کہ آپ نے اپنی قوم کو محتاج اور بھکاری نہیں بنانا تو آپ کس سطح پہ چیزوں کو لے جاتے ہو. میں تو رمضان کے حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی, رمضان میں سب لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو سپورٹ دیں, غربت دور کرنے کے لیے کوششیں کریں, اور اسی طرح سے راشن تقسیم کرنے کے لیے. میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ غربت کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ کار کہ آپ انہیں راشن پہنچا دیں یا آپ انہیں سپورٹ دے دیں, اس کو کافی نہ سمجھیے. یہ طریقہ کار بھکاری بنانے کا ہے. یہ طریقہ کار آپ کو بھی ممکن ہے ایسی سطح پر لے جائے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے نیکی کا بہت بڑا کام کیا, اور آپ یہ سمجھیں کہ بس نیکی یہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, مدد کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, بیماروں کا علاج بھی کرنا چاہیے, ان کے لیے جو اپنے لیے کمانے کے قابل نہیں دینا بھی چاہیے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس بارے میں جانچتے پرکھتے ہیں؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی میکسیمم زکوٰۃ کن لوگوں کے پاس جاتی ہے؟ ان لوگوں کے پاس جو بھکاری ہی رہتے ہیں, ان لوگوں کے پاس جو آج آپ سے مانگتے ہیں کل وہ دوسرے ملکوں میں بھکاری بن کے جاتے ہیں اور آپ کی قوم کا, ہماری قوم کا امیج خراب کرتے ہیں. تو ہمیں تو مل کے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ سب لوگ جن کو سکلز آتی ہیں وہ اظہار کریں, سکلز سکھائیں, آگے مل کے فورمز بنائیں اور مل کے لوگوں کو قابل بنانے کی کوششیں کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. میں نے ایک پریکٹس اڈاپٹ کی, میں اس لیے نہیں کہ اس کو بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور اگر اس کا کوئی نفع ہے. جب بھی کوئی سگنل پہ ہوتا ہے نا اور وہ پیسے مانگتا ہے تو میری ایک روٹین ہے کہ میں کبھی بھی ہاتھ پھیلا کے مانگنے والوں کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے میں یہ کوشش کرتی ہوں میں یہ حرکت نہ کروں. لیکن میں کہیں بھی کسی ڈھابے پہ جاؤں, کسی ایسی جگہ پہ جاؤں کہ جہاں پر میں لوگوں کو محنت کرتا دیکھتی ہوں, کوئی آپ کو ٹی سرو کرنے آیا یا آپ کو کوئی اور سروس دے رہا ہے, اس کو میں ضرور فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ محنت کرنے کے لیے گھر سے نکلا, اس نے کمانے کا راستہ اختیار کیا ہے. تو اس
اگر اس کی کمزور یہ اس نے مانگا نہیں ہے تو میرا ایک پریکٹس ہے, مسکین اس کو کہتے ہیں, کہ میں ہمیشہ روڈ پہ, اور مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت چپک کے مانگ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور وہ گاڑی کے ساتھ, اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر دفعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس راستے سے ہمیں وہ کیا, تو کیا یہ درست ہے طریقہ کار؟ یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے اور لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور محنت کرنے والے کو محنت کر رہے ہیں اور سفید سپورٹ پوزیشن, پھر اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر ان کے لیے کریں. دوسری بات یہ کہ ساری قوم مل کے صرف لوگوں کو کھانا کھلانا چاہے, ساری قوم مل کے انہیں اچھا انسان کیوں نہ بنانا چاہے, بالکل ساری قوم مل کے ان لوگوں کو کارآمد کیوں نہ بنانا چاہے. ہم ہمیشہ اس اعتبار سے دیکھتے رہیں گے کہ صرف ایک سپورٹ فیکٹر ہی بن جائیں, ہم اپنی قوم کو اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے. آپ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات ایسے فیلڈ میں لگائیے جہاں سے لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہوں, جہاں دین کی حفاظت کے کام ہوتے ہوں. جیسے ہم ابتدا میں بھی بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ چینلز کام کر رہے ہیں, جیسے پیغام چینل بھی جو کام کر رہا ہے الحمدللہ بڑوں کی اصلاح کے لیے, بچوں کے لیے, بچوں کے کارٹونز ہیں, کتنی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے. اچھا وہ روپیہ جو سگنل پہ کھڑے ہوئے جبری آپ سے لے جاتے ہیں, اگر وہ ایک دن کا روپیہ اگر یعنی سب لوگوں کا وہ کسی کنسٹرکٹیو کاز کے لیے لگے تو کتنا زیادہ ہو تو ڈیفینیٹ بالکل وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے جی روز کی, جو صرف آپ سے, اور وہی افراد ہیں جو آپ کو جب آپ سکلفل لیبر ڈھونڈنے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سکل ہی نہیں ہے. دیکھیں 35,000 انسٹیٹیوشنز ہیں چائنا میں جی لوگوں کو سکل سکھانے کے لیے, یہاں کوئی سکل سیکھنے کے لیے تیار ہے. اس میں کس کو نہیں پتا, ہمارے جو ادارے گورنمنٹ نے کوششیں بھی کی, ٹیفٹا اور اس کے حوالے سے پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے تحت بھی سٹائپنڈ دے دیا جاتا ہے, لوگ سٹائپنڈ لے لیتے ہیں لیکن سکل پھر انہیں نہیں آتی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں تو یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی سکلز ضرور سکھانی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یعنی لوکل آرگنائزیشنز کو, ہماری آرگنائزیشنز کو یہ کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ کی سطح پر بھی کام ہونا چاہیے کہ جو افراد آپ کے پرائمری تک پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یا پرائمری پڑھ جائے, ان لوگوں کو سکلز سکھانا, ان کو امپاورڈ کرنا, ان کو کسی نہ کسی کام کے کرنے کے قابل بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ اب محنت اور کام چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم ایک ایجوکیشن ماڈل کو لرن کرتے ہیں, اور جب بھی میں ویلفیئر کے پروجیکٹ کو سوچتی ہوں, ویلفیئر سکولز کے پروجیکٹ کو, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ان کو آج امپاورڈ کر دیں, اسکلفل کر دیں, اتنا ہنرمند کر دیں کہ کل کو یہ بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے. ام حسن صاحبہ میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, اسکاٹ لینڈ میں رمضان کیسا ہوتا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا تیاریاں کرتے ہیں, کیا ماحول ہوتا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے تقریباً اسکاٹ لینڈ میں 23-24 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں میں رہتے ہوئے, لیکن ان کا ماحول پاکستان کے ماحول سے کچھ ڈیفرنٹ ہے. مجھے استاذہ کی باتوں سے ایک بات یاد آئی کہ رمضان کے دنوں میں وہاں عورتیں جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ بزی ہو جاتی ہیں, اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے تو دورہ تفسیر میں لگ جاتی ہیں, اور بچوں کے حوالے سے بچوں کے لیے ایک اس طرح نا بہت بڑا ایک باسکٹ بنائی جاتی ہے جس میں ان کی مائیں جو ہیں وہ پیسے دیتی ہیں, اور وہ روزانہ 30 دن کے حساب سے وہ پیسے روزانہ ڈالتے رہتے ہیں. کوئی 1 پاؤنڈ ڈالتا ہے, کوئی 2 پاؤنڈ ڈالتا ہے, وہ اکٹھے کر کے تو پھر رمضان کے آخری دن میں جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں غریبوں کے لیے یا اس طرح مسکینوں کے لیے. تو عورتیں جو ہیں وہ بھی صرف رمضان میں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ عورتیں قرآن کی طرف آتی ہیں, باقی 12 مہینے جو ہیں انہیں ٹائم نہیں ملتا نا, جابز کرتی ہیں اور جو ہے وہ بچوں کو ٹائم بہت کم دیتی ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی تربیت میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. الحمدللہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, کیونکہ پہلے تو انہیں حلال حرام کا بالکل پتہ نہیں تھا. اب الحمدللہ 60 سال کی عورتیں بھی جو ہے وہ حافظات بن رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یعنی رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کے لیے بہت زیادہ
عورتیں جمع ہوتی ہیں. مردوں کی تو بات اور ہے نا, عورتیں بھی ہزاروں کے حساب سے وہاں جمع ہوتی ہیں. بلکہ ابھی ہم نے معمولی سا اعلان کروایا کہ دورہ تفسیر جو ہے وہ آپ کو سہولت ملے گی, زوم پہ سہولت ملے گی یا واٹس ایپ پہ ملے گی. تو لوگوں نے اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا, عورتوں نے, اور کئی عورتوں نے ہالس جو ہیں وہ بک کروائے, اور اس میں جو ہے وہ گروپس کی صورت میں آتی ہیں اور سارے بیانات سنتی ہیں استاذہ کے. لیکن کچھ عورتوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں. تو اس طرح کا ماحول. لیکن ضرورت یہ ہے کہ رمضان میں یا ویسے عام دنوں میں جو ایثار کی ضرورت ہے, اس میں کافی باتیں جو ہے وہ استادہ نے ماشاءاللہ بتائیں. مجھے ان کی باتوں سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں جب پہلے حج کرنے گئی نا, تو اس وقت مکے میں ہماری کسی نے دعوت کی, اور وہ گلاسگو میں ان کی بیٹی جو تھی وہ ڈاکٹر تھی. ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اپنا بات بتا رہی تھی. کہتی تھی کہ ہم بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں ڈیلی, اور وہ پورا سال اپنی جیب خرچ سے کچھ پیسے رکھتے ہیں حاجیوں کے لیے. ہر بچہ جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ پیسے رکھتا ہے. ہر بچہ دوسرے سے زیادہ مقابلہ کرتا ہے. اور جب حج کا ٹائم آتا ہے, عرفہ کا دن آتا ہے یا منا کے دن آتے ہیں, تو ٹرکوں کے ٹرک جو ہے ہمارے بچوں کی طرف سے جاتے ہیں, سبحان اللہ, جوس کے اور دودھ کے. تو مجھے استاذہ کی بات سے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اگر ہم بچوں کو ایثار سکھائیں گے تو یہ کہاں تک جائے گا, جس کا جو پھل ہے یا جس کے ثمرات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکھے ہیں کہ اولئک هم المفلحون. یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور آخر پہ بتایا کہ اولئک هم المفلحون, کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے علاقے کے ماحول سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کی قربانی کی ضرورت ہے, جس میں ماؤں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے اولاد کو, یا ماں باپ کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جب مائیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم کی قربانی دیں گی نا, تو بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے. ہماری اولادیں وہ اسکاٹ لینڈ کی ہیں یا لنڈن کی ہیں, اس علاقے کی یا یورپ کی ہیں, وہ اولادیں اسلام سے بہت دور بھاگ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یعنی جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو ینگ بچیاں مجھے میرے سامنے چہرے پہ گالیاں دے کے چلی جاتی تھی. کہتی تھی کہ آپ کون ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کتاب پڑھانے والی, قرآن پڑھانے والی. تو آہستہ آہستہ جب ان کو پہچان کروائی گئی تو آج الحمدللہ کئی عورتوں نے پردہ بھی شروع کر لیا, کئی عورتوں نے شراب کے جو ہے وہ کام بھی چھوڑ دیے. تو ٹائم اگر ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو وہ ضرور تربیت کی طرف آتی ہے, ضرور اسلام کی طرف آتی ہے. لیکن نہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم دے رہے ہیں, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں یا اولڈ ہومز میں پڑے ہوئے ہیں, جو کہ مطلب ہے کہ منہ اٹھا اٹھا کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کب آئے گی اور کب ہم سے ملاقات ہوگی. یا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو شروع سے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور مائیں جابس کر رہی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی کہ جو مجھ سے پڑھتی ہیں, ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں. ایک عورت ہے تو اس کی 6 بچیاں تھیں, اس نے اپنی بچیوں کو ٹائم دیا. وہ یہاں سے گئی تھی, رزق کی کمی تھی, اس نے سارا ٹائم اپنے رزق کمانے میں لگا دیا. آج حال یہ ہے کہ وہ 6 کی 6 بچیاں جو ہیں ماں باپ سے دور ہو چکی ہیں, اور ماں باپ دونوں ہی روتے ہیں, اکیلے رہ گئے, دونوں ہی روتے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمدردی اور غم گساری اور قربانی کا مہینہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہم کچھ سیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. وقت پہ ہم نے کھانا ہے, وقت پہ ہم نے چھوڑنا ہے, پھر اس کے بعد ایک ٹائمنگ ہے کہ پھر ہم نے جو ہے وہ کھانا ہے, درمیان میں ہماری پابندی ہے. تو یہ بھی ایثار بہت بڑا ہے. شروع کے یعنی پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایثار بتا دیا کہ اپنے لیے آپ نے قربانی دینی ہے. لیکن
یہ ہے کہ یہ ایثار ہمیں دوسروں کو سکھانا ہوگا, اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا, جو زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے. بہت 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 خوبصورت آپ کی شیئرنگ تھی, جزاک اللہ خیر. آپ سے میں کوئکلی مریم صاحبہ پوچھنا چاہوں گی, آپ چھوٹے بچوں کی تعلیم سے وابستہ ہیں, اپنے بچوں کو اثار سکھانے کے لیے, وہ اپنے ہی بچے ہوتے ہیں جو اسکولز میں ہوتے ہیں اور آپ پرنسپل ہیں, ایک بھاری ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, ان کو اثار سکھانے کے لیے کیا آپ خاص کام کرتی ہیں؟ ہمارا کیونکہ گورنمنٹ اسکول ہے تو ادھر ایجوکیشن بالکل فری ہے بچوں کی, اور یوزلی ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو لائک لوور مڈل کلاس اس طبقے سے ہوں, تو ہمارا زیادہ تر یہ مطلب پریکٹس کی جاتی ہے کہ ہم کمیونٹی ہیلپ سے بچوں کو بہت سی چیزیں ہم فری مطلب دیتے ہیں ساتھ, لائک یونیفارم فری ہے, ایجوکیشن فری ہے. اب سب سے بہترین چیز یہ جو اب گورنمنٹ کے مطلب انیشیٹیوز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ایتھکس کا نا ایک پیریڈ ہے, لائک ڈیلی سب سے پہلے ہم لوگ ناظرہ قرآن, وہ امپلیمنٹیشن آف ہولی قرآن تو حکومت کی طرف سے ہے, لیکن فرسٹ جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے وہ ایتھکس پہ ہے. تو اس میں ہم ڈیلی روز کی صرف ایک اچھی بات, اور وہ بچے پھر اسے فالو کرتے ہیں. اور وہ کوئی پلان بھی آپ کو دیا جاتا ہے, یہ پرنسپل اور ٹیچرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ یہ ہمارا مطلب لائک یہ آپ کے اپنے اوپر ہے, لیکن یہ ہے الحمدللہ. جب میں مطلب یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جتنا ہم دین کو اپنے پاس, دین کے جتنا کلوز جاتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ کہہ لیں کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت, تعلیم و تربیت میں دین سے ہم بہت اچھی طریقے سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ایتھکس لیکن آسان قرآن کے ذریعے, اور وہ النور انٹرنیشنل کا اس میں بہت رول ہے ہمارا, کیونکہ وہ ہمیں کہہ لیں فی سبیل اللہ ایک فری کورس ہم ہر سال مطلب یہ متعارف کرواتے ہیں. پہلے میڈم فرزانہ مطلب کرواتی تھیں, اب اس سال سے ہم نے روڈ میپ آف ہولی قرآن اس کو مطلب فالو اپ کروایا ہے. اور بہت خوبصورت, بچوں کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان, اور یہ ہے کہ وہ بچوں کو سمجھ بھی آتی ہے بات. اور اس کا یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا ٹائم الگ رکھا ہوا ہے. اور اثار کی اگر جیسے ہم بات کریں گے, رمضان کا مہینہ ہے اور اثار, اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارا بریک ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس بریک ٹائم بھی کہیں گے, ہم نے بریک نہیں کرنی, ہم ڈیلی ہم لوگ ایک ایکسٹرا کلاسز اس میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو وہ اس میں یہ کہ ہم ڈیلی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہم اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں. لائک ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سیکھی ہے, ہم لوگوں نے ایک ٹاپک رکھا ہوا ہے. جیسے اس ہفتے کا ہم نے ٹاپک رکھا ہوا تھا نو بولنگ. نو بولنگ مطلب بچوں نے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا, ایک خیال کرنا ہے اور رسپیکٹ کرنی ہے. تو وہ اس کی ایکٹیویٹیز بچے گھر میں بھی پرفارم کرتے ہیں, اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے مطلب یہ کام ہم نے اس طرح سے کوئی واقعہ اپنے مطلب ڈیلی لائف میں کہ آج ہم نے تنگ نہیں کیا. اور دوسرا ایک اور بات یہ کہ غصے کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ہمارے پاس بوائز ہیں 5 کلاس تک, جو بوائز ہیں ان بہت غصہ آتا ہے. تو وہ جو کنٹرول ہے اس سے یہ کہ لڑائی ہمارے اسکول میں لڑائی والا کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے؟ الحمدللہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ تھے 270, اور اب یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے, ساتھ امپلیمنٹیشن ہے قرآن کی بھی, ساتھ ساتھ ہم اسپوکن انگلش کورسز بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں. تو اور اسکل کی جیسے آپ بات کریں, ہمارے جیسے میرا اسکول ہے اس کے بالکل ساتھ مطلب یہ رسول پارک ایریا ہے, اس کے ساتھ اسکل بیسڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. تو اس میں ہماری تعداد اب انرولمنٹ بہت بڑھ چکی ہے, اور اس کی ریزن ایک یہ ہے. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ دیکھیں اگر کوئی 200-300 بچوں میں بھی محافظ بن کے بیٹھ گئے, سب گورنمنٹ اسکول میں تو ہزاروں بچہ ہے, کچھ پرائیویٹ اسکول میں بھی ہزاروں بچہ ہے, اگر ایک فرد, قرآن انسان کو قیمتی بنا دیتے ہیں, اور ایسے پلیٹ فارمز کے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کو کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک اپنے اینڈ پر سکولز کام کر رہے ہیں, ہمارے جیسے ادارے اپنے اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ کو کولیبریٹ کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر, تو ایک پرنسپل کم از کم 300 گھرانوں تک تو اپنا امپیکٹ چھوڑ رہی ہے. اور اس کا رول یہ میں بتا رہی ہوں کہ کووڈ کے بعد سے اب جب سے یہ انفلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے, تو ہمارے پاس جو ہمارا ایریا ہے یہ سمنا آباد میں, تو وہاں پہ یوزلی لوگ پسند نہیں کریں گے کہ وہ لائک وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول پہ ٹرسٹ نہیں جیسے اس طرح, لیکن اب الحمدللہ ہماری 540 تعداد ہے, اور اب ہماری پاس سیٹس مطلب لائک ہماری سیٹس جو ہیں وہ فیلڈ ہیں, اور فارمز ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتے ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کا جو بیسک رول یہی ہے کہ جو بچوں کو ہم ایتھکس اور ساتھ جو پلے فل لرننگ, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث, یہ دونوں چیزیں ہم لوگ ڈیلی, اب جیسے رمضان کا مہینہ اس میں ہماری ایکٹیویٹیز دورہ قرآن تو ہے, لیکن ڈیلی ایک سٹوری
جو کہ احادیث کی بکس میں سے ہم ڈیلی ہم وہ کرتے ہیں, اور اسمبلی میں ہمارے پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کے اوپر, اور پھر اسی طرح حدیث آف دا ڈے ہوتی ہے, اور ایک آیت, جیسے اب رمضان میں یہی ہے کہ بہترین وہی مال ہے جو آپ اچھے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں. تو مطلب اس طرح سے یہ کہ بچے پھر وہ چیزیں سیکھتے ہیں, اور ٹیچرز بھی جو ہیں ٹیچرز اس چیز کے جو بیسک جو پائیوٹ رول ہے وہ ٹیچرز کا ہمارے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کی انپٹ کا. میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمیشہ وقت بڑا کم ہوتا ہے, باتیں کرنے کے لیے بہت سی ہوتی ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. یہ مہینہ برکات رمضان بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. استاذہ, میں بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, میں خصوصی طور پہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. وہ گھریلو ملازم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, ہمارے پرسنل آفیسز میں, ان کی رمضان میں ان کی ضرورت کا خصوصی طور پہ خیال کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے کہ ان کا کام ہلکا کر دیں, تھوڑا یعنی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. باقی ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا یہ کہ ان کے کھانے, ان کی باقی ضروریات کا زیادہ خیال کر لیں. اور یہ ہے کہ جیسے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کا موسم آتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے نیکیاں کرنے کو, تو اینولی جو ہے نا وہ ایک میڈیکل چیک اپ بھی کروایا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بڑی فیسلٹیز ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر میڈیکل چیک اپ بھی ہو جائے تو خدا نخواستہ کوئی ایسا سلسلہ ہو تو ان کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ ان کے گھر والوں کا پیچھے ان کے جو باقی افراد ہیں, ان جس کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں, اس کمیونٹی کی بھی کیئر کرنی چاہیے. لیکن مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ سب لوگ اس بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے کھانے پینے کے, لباس کی, ان چیزوں کی فکر کر لیں. دین کی حفاظت کب ہوگی؟ ان کو بھی دین سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ان کو بھی اپنے رب سے جوڑنے کے لیے انہیں نمازوں کا وقت دینا چاہیے, انہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے, ان کو بھی دین سکھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہاں بھی. صحیح, جزاک اللہ خیر. عائشہ جی, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, اللہ آپ کو برکت میں رکھے. آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور آپ اپنے ڈفرینٹ فیلڈز میں کام بھی کر رہی ہیں, پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور النور کے پلیٹ فارم پہ بھی والنٹیئر کا کام بھی کرتی ہیں, اور بہت سارے اور بھی والنٹیئرزم کے کام کرتی ہیں. کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا صدقہ کرتی ہیں؟ میڈم, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. میں اس طرف آنا چاہوں گی کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام جو اگر ہمارے پہ صلاحیت ہیں تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے نا وقف کر دیں. اب اس میں جو ہمیں, ایک تو میں ہاسٹلائٹ ہوں, ہاسٹلائٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اثار کے اوپر ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہاسٹل میں ماں باپ نہیں ہوتے, خاندان نہیں ہوتے, تو جس کمرے میں جو لڑکیاں رہ رہی ہیں وہ تمام ایک دوسرے کی فیملی ممبرز ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, گھر میں بھی ہم کسی کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں. اب جیسے رمضان آ رہا ہے, ہماری جو مصروفیات یہ ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی سحری کے لیے نہیں اٹھ سکی تو ہم 10 منٹ پہلے کا الارم لگاتے ہیں, تاکہ جو ہے نا میرے ساتھ میری روم میٹ, میرے روم کے ساتھ جو لڑکیاں ہیں وہ اٹھ جائیں, یا ہم ونگ کی بیل ناک کر لیتے ہیں تاکہ تمام اٹھ جائیں. اس کے علاوہ پھر ہماری ایک روٹین یہ ہوتی ہے کہ اگر جیسے میں پرسوں کا ذکر کروں, ہماری ایک دوست تھی, وہ رات کے 10 بجے کے قریب اس کا پاؤں مڑ گیا تھا, وہ گر گئی تھی سیڑھیوں سے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایمبولینس فوراً سے کال کی. ہماری ہاسٹل میں جو ہے نا جامعہ پنجاب میں ہاسٹل کی یہ فیسلٹی ہے ایمبولینس کی, تو اب ساتھ نہ اس وقت باپ آ سکتا تھا, نہ بھائی نہ ماں. تو پھر ہم تمام لڑکیوں نے ہمت کی, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز تھے ہم نے اس کو کلیکٹ کیے, پیسے وغیرہ, تو ہم اس کو جو ہے نا ایمبولینس میں جامعہ پنجاب کے ہی ہاسپٹل میں لے کے گئے. تو اب وہ اس وقت وہ اپنی ماں کو بہت یاد کر رہی تھی, لیکن اس وقت ہم نے اس کی صلاحیتوں کا اس طرح ہم نے وہ یوٹیلائز کیا کہ ہم نے اس کی مرہم پٹی کی, اس کا دل بہلایا. اس طرح سے ہم نے اس کو ہاسٹل کی لائف کو تو ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں. اور جو دوسری بات اگر میں بات کروں, ہم کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. مطلب میں نے جو کام نہیں کیا, یا جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں, جغرافی کی فیلڈ میں, مجھے کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جس دن جامعہ پنجاب میں میرا داخلہ ہوا, اس دن میں نے سوچا جس جگہ سے مجھے نہیں انفارمیشن ملی, میں اپنے جونیئرز کے لیے شمع کی مثال ضرور بنوں گی. تو پھر میں نے ہر اس جگہ پہ اپنی جو ہے نا جغرافی کے متعلق, ایڈمیشنز کے متعلق ہم نے جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دی بچوں کو, اور اس طرح سے ہم والنٹیئر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کم ریسورسز میں یہ بہترین جو ہے نا ایک صدقہ تھا, اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اچھا, صحیح. جی,
میں استاذہ یہ اسٹوڈنٹس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور یہ اسپرٹ کہ ایک دوسرے کے گھروں سے دور ہیں اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہم باہر ملکوں میں تو یہ دیکھتے ہیں, لیکن بہرحال ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے. پنجاب یونیورسٹی کی بڑی اچھی روایت ہے ماشاءاللہ ہاسٹلس میں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے عائشہ نے بات کی تو یہ بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی کیئر کر سکتے ہیں سحری میں, افطار میں, اور لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے افطار بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, پھر اکٹھے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھے جو ہے تراویح کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. تو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وقت تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے لوگوں کو رمضان میں, تو رمضان میں تراویح اور رمضان میں دورہ قرآن کو ہاسٹلس میں ضرور لوگ پلان کریں, اور بڑا زبردست ایفرٹ ہو جاتا ہے. پرسوں ترسوں بھی ہم نے ایک سیشن تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اور آپ کے ہاسٹل کی جو ہیڈ تھی ان کی کال آتی ہے, اور بہت مجھے اچھا لگا کہ بچے ان کے لیے کنسرنڈ ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں سے بھی دور ہیں, ماں باپ سے بھی دور ہیں, اور جہاں پر وہ اپنی پروفیشنل ڈگریز حاصل کر رہے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, وہی والی بات ہے وہ کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب بھی یہاں پہ پرنسپلز, ڈاکٹرز, کوئی ایجوکیشنسٹ, ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگ آتے ہیں, اور جب وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے, یعنی اپنے گھروں سے جب لوگ دور ہیں اور اتنا بڑا ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور جو اپنی جہاں پیرنٹس اپنی جگہ کوشش کریں, سوسائٹی کا ہر فرد اگر اپنی جگہ کوشش کرے گا تو کیوں نہیں معاشرے میں بھلائی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. حسن صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, رمضان میں کوئی خصوصی پیغام جو آپ دینا چاہیں اپنی وہاں کی ساتھیوں کو, کیونکہ کل آپ کے ہاں بھی روزہ شروع ہو جائے گا اور آپ ابھی یہاں پر ہیں, تو اور آپ اپنے والدین کی خدمت کے لیے پاکستان ایمرجنسی میں آئی ہوئی ہیں اس وقت پہ, اور وہاں جو دورہ قرآن کروانے والے ہوتے ہیں وہ تو بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں اس دفعہ روٹین آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے پوری, تو کیا چیز ہے جو کہنا چاہتی ہیں؟ جی فائزہ آپ کا بہت شکریہ. میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے جو یو کے کی بہنیں ہیں اور جو یورپ میں جو یہ پروگرام سن رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر سال دورہ تفسیر کرتے ہیں اور اس کا طریقہ آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی سنتی ہیں, سب کچھ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس سال ماشاءاللہ محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ, جو ان کا طریقہ ہے تفسیر کروانے کا, جو میری بہنیں نہیں جانتی, لنک کا ان کو پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ سکرین پہ لنک شیئر کر دیا جائے گا. اس لنک پہ آپ جائیں اور دیکھیں. تفسیر کا جو انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے, سوالات اور جوابات کی صورت میں, اور جو بھی یہ تفسیر کرواتی ہیں اس کا بعد میں جو ہے یعنی اس سے کیا ہم اس سے کن چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں, ان سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے, اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی مختلف طریقے سے تفسیر جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ایثار کے حوالے سے کہ آپ ضرور اس تفسیر کو جوائن کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور ہر جو ہے وہ یعنی لیکچر کے بعد جو ہے وہ کچھ سوالات اور جوابات جو اس کے جواب دینے ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں کتنے چرچز جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں مساجد کی صورت میں. تو الحمدللہ ہمارے جو ہے گلاسگو میں جو مین مسجد ہے وہ بھی پہلے چرچ تھا بہت بڑا, اور اب اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسجد بن چکی ہے. کثیر تعداد میں جو ہے وہ نمازی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت رونقیں لگائی ہوئی ہیں. 2 سال کے اندر 2 چرچز اور خرید لیے گئے جس میں جو ہے وہ اسلام کا انشاءاللہ کام جو ہے وہ جاری ہے. تو چونکہ فرسٹ جو ہے وہ گفتگو جو استاذہ صاحبہ کی تھی وہ یہ تھی کہ عورتیں جو ہیں بہت ایثار کرتی ہیں, عورتیں بہت جو ہے وہ قربانی دیتی ہیں. تو میری سب عورتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس میں جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کو یعنی بچیوں کو عورتوں کو تربیت جو ہے وہ سامنے دی جائے
اس لیے سب عورتیں مل کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ چرچ کو جو خرید کے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے وقف کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے اور ابھی سے آپ ارادہ کریں. کل انشاءاللہ جو ہے وہ UK میں امید ہے کہ رمضان ہو جائے گا. اور جس طرح کے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہر روز ہم صدقہ نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ صدقہ نکالیں اور اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. استاذہ خصوصی طور پہ اسحار اور دعا کا آپس میں کیا باہمی تعلق ہے, یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے اور ان دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ فائزہ جی جزاک اللہ خیر. دعا جو ہم کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کرتے ہیں یوں ہی نہیں ہو جاتی. ایسے نہیں ہو جاتی. آپ کو کسی کی کیفیت لینی پڑتی ہے اور کسی کے دکھ کو یعنی اپنانا پڑتا ہے. بالکل ایسے. اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مشکل کے حل کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے, اس کے بچوں کی ہدایت کے لیے, گھر کے افراد کے باہمی سکون کے لیے, مالی طور پر کشادگی کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے. کتنی ہی دعائیں ہیں جو ہم یعنی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد بہت بڑا ایثار کر سکتا ہے اگر وہ اپنی دعاؤں میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی شامل کر لے, ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرے, ان کے گھر والوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرے. ایک حکمران بہت بڑا ایثار کر سکتا ہے اپنی ساری رعایا کے لیے دعائیں کرے. اسی طرح سے ایک ماں اور ایک باپ بہت ایثار کر سکتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے لیے اور پھر جب بچے شادی شدہ ہو جائیں ان کی فیملیوں کے لیے اور ان کے ان لاز کے لیے دعائیں کریں. اسی طرح اپنے نیبرز کے لیے, اسی طرح سے دین کے لیے جتنے خدمتگار ہیں دنیا بھر میں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت دین کے خدمتگار مصروف عمل ہیں رمضان کی رونقوں کے لیے, رمضان کا جو شعور دلانے کے لیے, قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. خیر آپ نے بہت پیاری گائیڈ لائن دی. استاذ ایک کالر ہے جی, ایک بتائیے گا جی کون کہاں سے؟ سلمہ احسان صاحبہ جی فیصل آباد سے. آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں باجی مجھے تو حسبی سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ کسی نے نا سوال کیا تھی ایک مشورہ بلان واسطے. انہوں نے پوچھنا کہ جو دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا 8.5 تھا وہ ساتھ دینا چاہتا ہوا, ایک کا دوسرا بیٹا وہ 14 بھائی چھوٹا وہ کام نہیں کوئی کرتا, انہوں نے کہا دے چلتا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی صاحب حیثیت ہے, وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, کیا اس کا چھوٹا بھائی اتنا صاحب حیثیت نہیں تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حقدار جو قریبی لوگ ہیں, ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے. انسان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دینے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا بہت قریبی یعنی حالات کی تنگی کا شکار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح, دی جا سکتی ہے. اور وہی والی بات ہے کہ قریبی لوگوں کا حق پہلے ہے لیکن وہ صاحب ہے, وہ ان کے اوپر وہ نصاب لگتا بھی ہو. جی وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر, اور فقہی طور پر کیونکہ پیغام کے اوپر بہت سارے پروگرامز ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, آج بھی بہت سارے فقہی سوالات پوچھے گئے, تو اس کے لیے ایک باقاعدہ سیشن ہوتا ہے عالم آن لائن جس میں آپ باقاعدہ طور پر یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. استاذ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہاں کسی نے پوچھا, جو بھی وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, انسان چاہتا ہے کہ گلٹ ہو تاکہ وہ سچی توبہ کرے, لیکن گلٹ نہیں ہو رہا, یہ گلٹ کیسے ہوگا؟ سچی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الندم توبہ, کہ ندامت ہی توبہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ندامت کیوں نہیں ہوتی؟ گناہ کا احساس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا یا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اسی وقت توبہ کر لیتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو وہ نقطہ دور کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس میں نیکی کی کوئی بات آتی نہیں ہے. ایک انسان اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کیونکہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے,
اور دل سیاہ ہو جائیں یا دلوں کے اندر احساس ختم ہو جائے تو پھر توبہ نہیں ہوتی. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں. اگر اپنی موت کو یاد کریں اور اگر جواب دہی کے بارے میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جس وقت یہ عمل پیش ہوگا تو میں کیا جواب دوں گی، یہ وہ چیز ہے جس پر غور و فکر کی وجہ سے انسان توبہ کرنے پہ آ جاتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ گلٹ نہیں ہو رہا، ایون دین جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گنتے رہتے تھے اور آپ کبھی 70 بار کبھی 100 بار ایک مجلس میں استغفار کرتے تھے. صبح کے وقت آپ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے اور دن بھر بھی. تو استغفار اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولتی ہے. جو دل کی سختی ہے استغفار سے یہ سختی بھی دور ہوتی ہے الحمدللہ. اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کو آہستہ 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 وہی جو سخت دل ہے وہ نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن موت کی یاد دل کو لرزا دیتی ہے اور موت کے بارے میں پڑھنا، جو ڈیتھ کے واقعات کو پڑھنا، کسی کی ڈیتھ پہ جانا، مردوں کو نہلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دل کی سختی بہت دور ہوتی ہے. اور پھر یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. تو سنگ دلی کو دور کرنے کے بھی طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ انسان کے پاس وہ ہمیشہ ہم یہ ہر سال رمضان اس لحاظ سے بھی اچھا موقع ہے نا، سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار باز آ جا. تو باز آنے کے مواقع ہوتے ہیں. تو استغفار کریں گے، کبھی غور کریں نا ان الفاظ پہ، نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یعنی ہر چیز میں سپیڈ اپ ہو جائے. جو نیکی کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر خیر ہے، اور خیر کے بہت سارے راستے ہیں. لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. ڈیفرنٹ واک آف لائف سے لوگ آئے، الحمدللہ ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کرے تو کیوں نہیں انشاءاللہ. اور فائزہ گلٹ کو اچھی چیز نہیں ہے. جی بالکل، کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی غلطی میں ہی ڈوبتا چلا جائے. استغفار ضروری ہے اور ندامت جس چیز پہ ہو رہی ہے، استغفار کی وجہ سے انسان اس وشیس سرکل سے نکل آتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ شیطان کا رول کیا ہے. پہلے انسان سے خطا کرواتا ہے، پھر اس کو آر دلاتا ہے، دیکھا تم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، اور انسان یہ سمجھتا ہے ہاں میں ہوں ہی خطا کار. تو اس وشیس سرکل سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آنا چاہیے. اور اعوذ باللہ، میں یہ کہتی ہوں بہت اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مقام اور ہر موقع پہ، اور استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. آمین. جی جزاک اللہ خیر استاذ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق دے، ہم اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق ہو سکیں. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ سب کے لیے بھی رمضان المبارک بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے برکت والا بنائے انشاءاللہ، اور ہم اپنے بہت سارے مزید معاملات میں اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ. رمضان کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان.